السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین وقال اللہ تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کے۔ ونی پیک، بڑی مشکل سے مجھے اس سٹی کا نام یاد ہوا ہے، کیونکہ منی پیک سے پھر میں نے یاد کیا منی پیک۔ میں ایئر لائن میں آ رہا تھا تو ایئر ہوسٹس نے مجھے ایک پرچہ تھما دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس میں شراب کی مختلف قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ یار یہ کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو تھے انہوں نے کونی ماری، انہوں نے بولا یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے۔ کیوں بھائی کیا ہے اس میں؟ کہہ رہے ہیں یہ وسکی اور پتہ نہیں کیا کیا اس ٹائپ کی چیزیں اس میں۔ تو دیکھو بات سے بات نکلتی ہے، کتنی ساری قسمیں تھیں اس میں شراب کی۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی قسم کا بھی نام نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمارا کیا لینا دینا شراب سے؟ تو وجہ کیا ہے؟ ہمارا کیوں شراب سے لینا دینا نہیں ہے بھائی؟ ساری دنیا پیتی ہے، جہازوں میں ملتی ہے، اور پتہ نہیں بیسیوں قسم کی شرابیں ہیں دنیا میں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی نہیں پیتے ہوگے۔ پیتے ہوتے تو یہاں نہ آتے۔ تو کیا وجہ ہے یار کہ دنیا میں صرف مسلم ہی ایسے ہیں جو بڑی تعداد میں شراب سے اجتناب کرتے ہیں، ایوائڈ کرتے ہیں؟ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں اوور آل پوری دنیا میں اگر دیکھی جائیں، پوری دنیا میں سروے کیا جائے تو مسلم میں سب سے زیادہ ملیں گی آپ کو۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں پوری دنیا میں کون سے مذہب کے لوگ ہیں جن میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے، تو بغیر تحقیق کے آپ جواب دے سکتے ہو کہ مسلمان۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمان پیتے نہیں ہیں، لیکن سب سے کم ریشو شراب کا کس قوم میں ہے؟ جواب چاہیے بھائی مجھے۔ غلط جواب دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارے تھوڑے پھر بات سے بات نکلتی ہے، ٹاپک چھڑ جاؤں گا میں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا، میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا، یہ میں نہیں کروں گا۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں۔ میں پوسٹر پہ یہ لکھواتا نہیں ہوں کہ میں نہیں کروں گا تاکہ آ جائیں کسی بہانے، پھر بتا دیتا ہوں کہ نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارے جو میزبان ہیں یہ میرے ساتھ گاڑی میں تھے تو ان کی اہلیہ کا فون آیا، کہاں تک پہنچے؟ اب میری صحبت کا اثر دیکھیں، کہہ رہے ہیں 2 تک پہنچ گیا ہوں۔ 2 کی نہیں ہے انہوں نے، ایسا نہ ہو کہ یعنی ویسے ہی مذاق کر رہے تھے یہ کہ ایسا نہ ہو بھابھی پریشان ہو جائیں۔ تو مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے نا، مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اتنی خراب صحبت ہے میری، جو لوگ رہتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں۔ میں منع کرتا ہوں یہاں میرے ساتھ نہ رہا کرو یار۔ جی اچھا پہلے سے مولانا صاحب اس کے دوستوں نے 4 بنا لی، اس کے ویڈیو بھی اس کے پاس۔ اچھا خیر۔ تو دیکھو کچھ خوبیاں ہیں جو ابھی بھی مسلم قوم میں ہیں۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ دنیا میں سب سے کم شراب کا ریشو کس قوم میں ہے تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا۔ یہ آپ گورے سے بھی پوچھیں گے، ہندو سے بھی پوچھیں گے، سکھوں سے بھی پوچھیں گے کہ یار مسلم میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے۔ اگر آپ پوچھیں فیملی سسٹم پوری دنیا میں سب سے اسٹرانگ کس قوم کا ہے، مضبوط فیملی سسٹم، کیا جواب ہوگا؟
میں نہیں کہہ رہا کہ طلاق کا ریشو ہے نہیں، ڈیورس کا ریشو ہے نہیں، ہے، لیکن سب سے کم ڈیورس کا ریشو کس قوم میں ہے؟ جواب چاہیے یار، مسلمان۔ ڈیورس کا ریشو سب سے کم اور شادی کا ریشو سب سے زیادہ۔ نہیں مسلمانوں میں ہے۔ میں نے کہا نا جو میں جواب چاہوں مجھے وہ والا جواب چاہیے۔ ایک پہلے زمانے میں گرو ہوا کرتے تھے نا، گرو کے چیلے ہوتے تھے جو ہر وقت گرو کی بات کو صحیح قرار دینے میں لگے ہوتے تھے۔ تو وہ گرو نے ایک دن کہا کہ مجھے لوگ بے وقوف کہتے ہیں، تو آج تو ثابت کر دے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ تو کیسے ثابت ہوگا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں؟ تو اس کے چیلے نے بولا حضور آپ سے میں کوئی پہلی پوچھتا ہوں، پہلی تو سمجھتے ہیں نا، کوئی پہلی پوچھتا ہوں آپ جواب دے دینا تو ثابت ہو جائے گا کہ آپ دنیا کے ذہین ترین انسان ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گرو نے بولا کہ ٹھیک پوچھ، لیکن اتنی آسان ہو کہ مجھے اس کا جواب آتا ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اتنی مشکل چیز پوچھ لے کہ اور بے وقوف ہونا ثابت ہو جائے۔ بس بیٹا نہیں آئی۔ تو وہ چیلے نے پوچھا بہت اچھا ہاں، پھر یہ بھی کہا گرو نے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا تو تیری خیر نہیں ہے، یعنی اتنی آسان پہلی ہونی چاہیے کہ مجھے اس کا جواب آئے، جواب نہیں آیا تو تجھے نہیں چھوڑوں گا میں۔ اب وہ سوچتا رہا کہ بہت ہی آسان سی کوئی چیز پوچھو۔ سوچنے کے بعد کہتا ہے حضور ایک جانور ہے جو دم گھمیندی ہے، وہ سرائکی میں اصل میں یہ واقعہ نا، یہ لطیفہ ہے سرائکی زبان میں، پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومدی ہے، میاؤں میاؤں کریندی ہے۔ اب جب میاؤں میاؤں بھی بول دیا تو اب کیا رہ گیا؟ لیکن وہ گرو کی کھوپڑی دیکھو، گھنٹہ غور کرنے کے بعد کہتا ہے مرغا۔ اب یہ چیلا بولتا ہے کہ یار اگر میں نے بول دیا کہ یہ جواب غلط ہے تو میری شامت آ جائے گی۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ حضور یہ اتنا ایکوریٹ جواب آپ کو لگتا ہے کسی نے بتایا ہے؟ یہ ایسے اتنی لیول ہونا چاہیے اس کے لیے، بہت، یہ کسی نے بتایا ہے، سچ بتاؤ کسی نے بتایا تو نہیں؟ کہتا ہے نہیں، عقل کی دوڑ ہے، یہ کیا ہے؟ میری عقل کی دوڑ ہے، تو اس وقت میں گرو ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے جیسے کہہ رہا ہوں۔ تو پوری دنیا میں ڈیورس ریشو سب سے کم کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں۔ پوری دنیا میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریشو سب سے کم، میں نہیں کہہ رہا کہ ہے نہیں، ہوگا بھائی، ہے، تبھی تو ہم اس پہ بولتے ہیں۔ کم کس میں ہے؟ مسلم میں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ آسان ہے شراب سے بچنا ہے بھائی؟ اور نکاح کے بندھن میں بندھ جانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اصل میں جہاں بھی جا رہے ہیں نا مسلمانوں کی برائیاں سن رہے ہیں، ابے مسلمان ایسے، ابے غیر مسلم ایسے، ابے مسلمان ایسے، ابے غیر مسلم ایسے۔ اور بھائی کچھ خاندانی کام مسلمان ایسے کر رہا ہے غیر مسلم کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میری ادھر کراچی کا اسٹائل ہے تھوڑا سا، باپ کا طرف فادر نہیں ہے یہاں، کچھ لوگ فیل نہ کر جائیں۔ ہم کہتے ہیں نا تیرا باپ بھی مجھ سے پیسے نکلوا لے، تو قرضہ دینے والے کو کہا جاتا ہے کہ پیسے نکلوا لے، تیرے باپ میں دم ہے تو پیسے نکال لے، اکثر یہ وہاں یہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ حالانکہ بہت ٹف کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ڈیورس غیر مسلموں میں بہت مشکل ہے۔ اسلام میں صرف زبان 2 لفظ 3 لفظ نکالے ختم، لیکن پھر بھی ریشو سب سے کم۔ کام بہت آسان، لیکن اس آسان کام میں ریشو سب سے کم، بہت کم۔ مسلمانوں کی مذہبی عبادتیں آپ دیکھ لو، جو مذہبی رسومات ہیں، رسومات میں اس عام ٹرم میں کہہ رہا ہوں، اس کو رسم نہیں کہا جائے گا، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے رسم مان لیتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، اتنی مشکل عبادتیں کسی مذہب میں ہیں جتنی اسلام میں ہے بھائی؟ بولو نا یار۔ نماز کو دیکھ لو، 5 ٹائم نماز،
نمازوں کی ٹائمنگ دیکھ لو، فجر کس قدر مشکل ٹائم ہے بھائی، اور -50 میں، یہاں تو -50، میں تو یہاں آیا ہوں مئی شروع ہونے والا ہے اور برف پڑی ہوئی ہے باہر بھائی. تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں آ کے رہے؟ کہتے ہیں برف دیکھنے کا شوق تھا. میں نے کہا کہتے ہیں میں کراچی سے اپنے فریزر سے برف لے کے آ جاتا یار، اتنی ٹھنڈ میں رہتے ہو، اس مہینے میں اتنی ٹھنڈ ہے. تو ٹھنڈ میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، 5 نمازیں. کسی مذہب میں ہے کہ اپنی عبادت گاہوں میں 5 دفعہ جانا ہے؟ کوئی دنیا کا کوئی مذہب ہے اتنی محنت اور اتنی اسٹرگل کرواتا ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی ہے دنیا کا ایسا مذہب جو 5 دفعہ آپ کو اتنا ٹف ٹائم دیتا ہو؟ اور ایسے ہی نہیں منہ اٹھاؤ چلے جاؤ. کپڑے پاک، جسم پاک، غسل فرض ہے تو غسل، اور اوقات کا خیال کرنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن کہتا ہے بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، ٹائمنگ ہے اس کی. کچھ لوگ کہتے ہیں اخفل طریقے سے پڑھیں گے، ہم ایک ہی ٹائم پہ 5 نمازیں پڑھ لیں گے. پشاور والے کہتے ہیں ہمارا اخفل طریقہ ہے. کس قدر، اور پھر چھٹی نہیں ہے. جب سے بالغ ہوئے پڑھنا شروع کی، پڑھتے 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 بڈھے ہو گئے، بیڈ پہ چلے گئے، لیٹے لیٹے پڑھو بھائی. جہاز میں پڑھو، ٹرین میں پڑھو، گھوڑے پہ پڑھو، یہاں تک کہ میدان جہاد میں لڑائی ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں وہاں بھی تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. تمہیں خطرہ ہے کہ میدان جنگ میں دشمن قتل کر دے گا، کوئی بات نہیں چلتے ہوئے پڑھو، کوئی بات نہیں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن میں کیوں ڈال رہا ہے؟ بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ نے فرمایا نا نا نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. کتنی ٹف عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد زکوٰۃ، سال میں ایک بار 2.5%. ایک صاحب میرے پاس آئے، مفتی صاحب بہت ٹینشن میں ہوں، کوئی ہیلا بتا دو. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ 2.5 کروڑ زکوٰۃ بن رہی ہے. تو میں نے کہا واہ بھائی واہ، 1 ارب پہ بن رہی ہے، 100 کروڑ پہ بن رہی ہے. 100 کروڑ کو نہیں دیکھ رہے اللہ نے تمہیں دیے ہوئے ہیں، 2.5 کروڑ کو دیکھ رہے ہو تم. ایک صاحب نے کہا میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں نا یار، اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے گولڈ رکھو، گولڈ رکھو. پراپرٹی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اوپر گئی دھڑام سے نیچے آئی. ایک طرح کا جوا بن چکا ہے. گولڈ نیچرل کرنسی ہے. اسلام نے گولڈ اور سلور کو ثمن مانا ہے. جو کرنسی مانا ہے نا اسلام نے، وہ گولڈ اور سلور کو مانا ہے. اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں ثمن خلقی، یعنی قدرت نے بنایا ہی اس کو. یہ اللہ کی طرف سے کرنسی چھپتی جو ہے نا بھائی، ایک کرنسی کینیڈین گورنمنٹ چھاپتی ہے، ایک کرنسی امریکہ چھاپتا ہے، ایک کرنسی پاکستان چھاپتا ہے، ایک کرنسی انڈیا چھاپتا ہے، ایک بنگلہ دیش چھاپتا ہے. لیکن فطرت جو قدرت ہے وہ کون سی کرنسی چھاپتی ہے پتہ ہے؟ وہ گولڈ اور سلور ہے. یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں، گورنمنٹ کہتے ختم تو بس زیرو پہ آ گئے. وہ زیرو نہیں ہو سکتی. میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائی انویسٹ کرنا ہے گولڈ میں. لوگ کہتے ہیں ابے، ایک صاحب سے میں نے کہا کہتے ہیں ابے بھائی مفتی صاحب جتنا بھی سونا جمع کر لو زکوٰۃ دینے میں 2.5% نکل جاتا ہے وہ. پھر زکوٰۃ کے علاوہ عبادتیں آپ دیکھو کتنی ڈیفیکلٹ. یہ تو وہ ہیں جو رکن ہیں اسلام کا. اس کے علاوہ قربانی دیکھ لو آپ. کسی دنیا میں کسی مذہب کا تہوار اتنا مہنگا ہے جتنا مسلمانوں کا قربانی والا تہوار مہنگا ہے. نہیں یار مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ، میں سمجھا نہیں پا رہا اپنے. ابے کوئی ہے اتنا مہنگا تہوار؟ آپ ذرا آؤ ابھی کراچی میں، یہاں بھی لوگ قربانی کرتے ہوں گے. کتنا خرچہ اللہ میاں کرا دیتے ہیں. یہ کون کرا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کرا رہے ہیں کیا، یا گورنمنٹ کرا رہی ہے؟ یہ اللہ میاں کرا رہے ہیں. اتنا خرچہ. ابھی کراچی میں جاؤ، ابھی ایک بکرا 35 لاکھ کا بکا ہے. میں نے کہا صرف بکرا تھا یا اس کے ساتھ بندہ بھی گیا ہے؟ میں نے بتایا نہیں، صرف بکرا بکا ہے. ہم جب سوراب گوٹ جایا کرتے تھے نا تو ہم پوچھتے تھے ہاں بھائی یہ بچڑا کتنے کا ہے؟ وہ اتنی لاکھوں میں قیمت بتاتے ہیں، 4 لاکھ. ہم کہتے ہیں صرف بچڑے کی قیمت بتاؤ، ساتھ میں اپنی مت لگاؤ قیمت.
ہم نے صرف بچڑے کی قیمت پوچھی ہے, آپ اپنی بھی ساتھ میں بتا رہے ہو. کتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے, کتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے, کتنا مال ذبح ہوتا ہے, اتنا مہنگا تہوار. جتنے بھی مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کے تہواروں پہ ہونے والے خرچے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور مسلمانوں کی بقرعید کے خرچے کو ایک پلڑے میں رکھو. یہ ایک پلڑا سارے مذاہب کے ہونے والے خرچوں پہ کیا ہے؟ بھاری ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے. حج دیکھ لو, حج ہے آسان ہے مشکل ہے؟ ٹھیک ٹھاک مشکل ہے, مشکل نہیں ہے. یہ جو یہاں ہوتے ہیں نا حج پہ جا رہے ہیں, تفریح نہیں ہے بھائی. کتنا وی آئی پی حج ہو, میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا حج میں لازمی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپس میں لڑیں نہیں, حج پہ جائیں اور لڑیں نہیں آپس میں. تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں جب جاؤ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا ٹینشن ہوگی, لوگ تھکیں گے, اور تھکاوٹ اور ٹینشن میں انسان خوش رہتا ہے یا ٹینشن دیتا ہے؟ ٹینشن کے بارے میں اصول یہ ہے کہ لوگ پارسل کرتے ہیں کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو کیا کرو؟ پارسل کرو. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں مفتی صاحب بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی جس بندے سے میں نے قرضہ لیا ہے شام کو واپس لینے کے لیے آ رہا ہے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو. آپ کے سر پہ اگر کوئی بوجھ رکھا ہوگا اٹھا کے دوسرے کے بوجھ پہ سر پہ رکھ دو, کیا ہو جائے گا؟ وہ بوجھ ختم. میں نے کہا ٹینشن پارسل کرو. کہہ رہے کیسے پارسل؟ میں نے کہا جب آئے تو کہہ دینا کہ نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی تھی کس کو ہونا شروع ہو جائے گی؟ اتنا آسان. یہ کرنے کا کام نہیں, یہ ایسے ہی ہے. یہ قرضہ لے کے جو مر گیا نا اس کی بخشش نہیں ہے, شہید کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن میرا مقصد ایسے واقعات بتانے سے ہوتا ہے کہ قرضے دیتے کیوں ہوں. اس زمانے میں قرضہ دینے والا بیوقوف اور لے کے واپس کر دینے والا اس سے بڑا بیوقوف, اور جس کو ہماری یہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بیوقوف, دونوں سے بڑا بیوقوف. خیر, تو حج کتنی مشکل عبادت ہے, کتنی مشکل عبادت ہے. شوق سے جاتے ہیں حج پہ, پھر رمی کے وقت کہتے ہیں مفتی صاحب کسی کو وکیل بنا دیں, مفتی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا کسی کو یہ کر دیں, یہ سارے ارکان کوئی دوسرا ادا کر لے, ہم ادھر بیٹھ کے پیڑے کھائیں. اور خرچہ کتنا ہوتا ہے حج پہ. عبادت جسمانی مشقت تو الگ ہے. دنیا میں کسی قوم کی عبادت پہ, ان کے مذہبی عبادتوں پہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے, پوری زندگی کی جمع پونجیاں ایک حج پہ لگا دیتے ہیں لوگ. کر کیا رہے ہیں وہاں جا کے؟ بیت اللہ کا طواف. یہ نہیں کہ وہ کوئی بالوشاہی بٹ رہی ہے وہاں پہ, مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, نہ. بیت اللہ کا طواف, صفا مروہ میں دوڑ لگانا ہے, سعی کرنی ہے اور کنکریاں مارنی ہے. اس کام کے لیے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ اتنی بڑی رقم خرچ ہو رہی ہے. بس کرنا کیا ہے؟ یہ کام کرنا ہے. اور واپسی پہ پروٹوکول کیا مل رہا ہے؟ ٹرینڈ کرا کے آؤ واپس. ہے بھائی, یا تو ہوتا ہے نا کہ جب اتنا کچھ آپ نے کیا, 25-30 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیے, اللہ کے گھر میں مہمان بن کے گئے. حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. کتنی قربانی دی, اپنا لباس اتار لیا. لوگ 3 پیس سوٹ ٹائی کے عادی ہوتے ہیں, کبھی زندگی میں ایسا کپڑا نہیں پہنا ہوتا انہوں نے, لیکن پرسنالٹی اللہ کہتے ہیں ایک طرف رکھ کے آؤ. بادشاہ بھی آئے گا تو 2 کپڑوں میں آئے گا, وزیر بھی آئے گا 2 کپڑوں میں آئے گا, کوئی آفیسر ہوگا وہ بھی 2 کپڑوں میں. اللہ کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی رکھ کر آؤ وہیں پہ. 2 چادریں باندھ کے آپ گئے, دھکے کھائے, آپ نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا, اور اتنی محنت مشقت کے بعد آپ کو صلہ کیا گیا. کیا ملا اللہ کی طرف سے؟ ٹنڈ. ہے بھائی, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ابھی میرے ساتھ عمرے پہ تھا, عمرہ کیا اس نے, انڈیا کے تھے وہ. کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بڑے بال تھے ان کے. کہہ رہے ہیں میں ابھی ٹنڈ کراؤں گا تو میری تو منگنی ہونے والی ہے. میں ٹنڈ کراؤں گا تو میری کیا ہونے والی ہے؟ منگنی. میں نے کہا نہیں ہونے والی. اس کا مطلب آپ کی منگنی نہیں ہونے والی. میں نے کہا ٹنڈے کو کوئی بھی نہیں دیتا, ذہن میں رکھنا. کہہ رہے ہیں کیا کروں پھر؟ میں نے کہا قصر کر لے بھائی, اس کی گنجائش ہے, 1 انچ بال کاٹ لے. کہہ رہے نہیں میں اگر ٹنڈ کرا لوں, میں نے کہا ثواب ملے گا, بیوی نہیں ملے گی, یہ ذہن میں رکھنا.
ثواب ملے گا، منگیتر نہیں ملے گا۔ تو ٹرینڈ تو بڑی آزمائش ہے بھائی، آزمائش ہے، بالوں سے تو حسن ہے انسان کا۔ ایک ٹرینڈ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، جب عمر ہو جاتی ہے تو ٹرینڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنی مشکل عبادت، 25-30 لاکھ خرچ بھی ہوئے ہیں بھائی، محنت بھی کی، بیگم سے پھڈے بھی برداشت کیے، آپس میں کنٹرول بھی کیا اپنی جسم پر۔ واپسی پہ اللہ کہتا ہے واپس جاؤ سر پہ اس طرح چلے، پرسنالٹی بالکل ایک طرف۔ خدا کی قسم آسان عبادت نہیں ہے، مشکل عبادت ہے۔ کمپیئر کر رہا ہوں میں دوسرے مذاہب سے۔ پھر اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے۔ آج کل ڈاکٹر لوگ بہت مشورے دیتے ہیں، فاسٹنگ، 2 میل کے درمیان گیپ رکھا جائے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیچ میں کافی پیتے رہو، حالانکہ کافی پینے کی اجازت ہے، پانی پینے کی اجازت ہے۔ کتنے لوگ ڈاکٹروں کے اس مشورے پر عمل کرتے ہیں؟ خود ڈاکٹر نہیں عمل کر رہا ہوتا، ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے کرنا چاہیے لیکن بہت مشکل کام ہے۔ سگریٹ بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر، اور برگر بھی کھا رہا ہوگا، پیزے بھی کھا رہا ہوگا، سارے کام ڈاکٹر صاحب، سوائے ان ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو سارے کام کر رہا ہوگا ڈاکٹر صاحب۔ کیوں؟ آسان کام تھوڑی ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے آدمی، کھانا نہیں چھوڑتا بھائی۔ لوگ کہتے ہیں کھانے کے لیے تو پیدا ہوئے، مر جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، کھاتے ہوئے مرتے اچھے لگتے ہیں، حالانکہ جب مرنے لگتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ کاش نہ کھاتے۔ دنیا کے کسی مذہب میں ایسی عبادت ہے کہ آپ پورا مہینہ کھانا پینا چھوڑ دو ہیں رمضان میں پورا؟ اور میں تو یہاں پہ حیران ہوں بھائی، آپ لوگوں نے جون جولائی میں روزے کیسے رکھے ہیں؟ 10:15 ساڑھے 10 بجے تو یہاں افطار ہو رہا ہے اور 3 بجے سحری بند ہو رہی ہے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ آسان کام ہے یہ، 3 بجے آپ نے سحری ختم اور 10:30 بجے 10:15 بجے افطار کر رہے ہو آپ، اور پتہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم صرف 3 بجے تک کا، اس میں نماز بھی ہے، تراویح بھی ہے، فجر بھی ہے۔ تو یہ آسان کام تھوڑی ہے، 1 مہینہ کنٹینیو یہ فاسٹنگ ہوتی ہے، جس میں نہ کافی ہے، نہ نسوار ہے، نہ پان ہے، نہ گٹکا ہے، نہ سگریٹ ہے۔ میں تو وہی باتیں کروں گا جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ ہلکی عبادت نہیں ہے، لیکن مسلمان رکھتے ہیں، اکثریت رکھتی ہے روزہ۔ تو میں یہ کیوں آپ کے سامنے مثالیں دے رہا ہوں؟ میں یہ مثالیں یہ سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ مذہب کی موٹیویشن سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے مذہب کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ مذہب انسان سے وہ کام کرا دیتا ہے جو قانون نہیں کرا سکتا، جو لا نہیں کرا سکتا۔ مذہب کو ہلکا مت لو، مذہب وہ کچھ کرا دیتا ہے آپ سے۔ یہاں جب لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ مذہب کو ہلکا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں نا لبرلزم بہت پھیل رہا ہے، انڈیا میں بھی پھیل رہا ہے، پاکستان میں بھی۔ یہ مولوی کو نکالو سوسائٹی سے، یہ مولانا لوگ دقیانوسی کی، یہ جنت جہنم اور حوروں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کو۔ دنیا ماڈرن ہو چکی ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے۔ اس طرح کی باتیں یہاں بھی ہوتی ہوں گی، ارے کیا مولانا لوگوں کے چکر میں پڑے ہو، ترقی کرو ترقی کرو۔ دیکھو، انسان کو انسان بنانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے نا، وہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے۔ ادھر توجہ رکھیں آپ لوگ۔ انسان کو اخلاقیات سکھانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن چاہیے، وہ موٹیویشن قانون اور پولیس کے پاس، بولو بولو جلدی سے شاباش، نہیں ہے۔ میرا بیان نہیں ہوتا، میں تو گپ شپ لگاتا ہوں، تو اس لیے مجھے جواب چاہیے ہوتا ہے۔ انسان کو انسان بنانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھیں اچھی طریقے سے۔ دیکھو، انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ایک پہلو یہ ہے جس کو میڈیکل سائنس کور کرتی ہے۔ میڈیکل سائنس ہماری زندگی کا وہ پہلو کور کرتی ہے جو مادی زندگی ہے ہماری۔ مادی زندگی میں ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کچھ جانور ویجیٹیرین ہوتے ہیں، کچھ گوشت خور ہوتے ہیں، کچھ دونوں چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جو دونوں چیزیں پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں۔ ہم سبزی بھی کھاتے ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں۔ ہماری باڈی میں بھی آئرن بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ساری چیزیں۔ شیر کی باڈی میں بھی سب کچھ یہی ملے گا، کیا خیال ہے؟
شیر اور گدھے میں بھی یہی سب کچھ ملے گا آپ. گدھے کو بھی آئرن بھی چاہیے, پوٹاشیم بھی چاہیے, میگنیشیم بھی چاہیے, ڈھیچو ڈھیچو کرنے کے لیے اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی تو وہ ڈھیچو ڈھیچو کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا وہ. اور جانوروں کے جو ڈاکٹر ہیں نا وہ انسانوں کے جیسے ہی ہوتے ہیں, اور انسانوں کے ڈاکٹر بھی تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے. گائے کو میں نے گائے پالی ہوئی, ایک ڈاکٹر آئے پیناڈول کھلا رہے ہیں, میں نے کہا بھائی تو انسانوں والی دوائی کھلا رہے ہیں ان کو؟ تو انہوں نے کہا بھائی دواؤں میں کوئی فرق نہیں ہے, وہی اینٹی بایوٹک ہیں, آگمنٹن اس کو بھی کھلائیں گے, وہ پیناڈول اس کو بھی کھلائیں گے, وہی ٹیکے ہمارے لگ رہے ہوتے ہیں, وہی ٹیکے, بس گائے کو یہ کہ گائے کے حساب سے زیادہ کھلا دیں گے, تقریباً سیم ہے. تو یہ جو پہلو ہے نا انسانی زندگی کا, میڈیکل سائنس جس کو کور کرتی ہے, یہ مادی پہلو ہے. اس پہلو کی وجہ سے انسان کو جانوروں پہ فضیلت نہیں حاصل ہے. خوب سمجھ لیں, ہمیں جانوروں پہ فضیلت اس بیس پہ نہیں ہے کہ ہم روٹی اور پراٹھے کھاتے ہیں, ہم کوفتے کھاتے ہیں, ہم چاول کھاتے ہیں. بھائی یہ تو ہماری مرغی بھی کھاتی ہے, چاول ڈالو وہ بھی کھائے گی, کوفتے ڈالو بولو وہ بھی کھائے گی, بلی کو کھلا دو کوفتہ کھا جائے گی وہ. میری اور آپ کی جو فضیلت ہے وہ اس بیس پر ہے کہ ہماری زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ روحانی زندگی, روحانی, جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو, تو فرشتوں نے, شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, آگ مٹی کو کبھی سجدہ نہیں کر سکتی. تو شیطان سے مسٹیک کیا ہوئی؟ وہ جس میٹیریل سے انسان کو بنایا جا رہا ہے اس میٹیریل کو دیکھ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ انسان کی روحانی زندگی پاورفل ہے بنسبت جنات کے. روحانی زندگی پاورفل ہے. وہ کیسے پاورفل ہے انسان کی روحانی زندگی؟ انسان کو اللہ نے دو راستے دیے ہیں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ کہتے ہیں انسان واحد وہ مخلوق ہے جس کو میں نے دو راستے دیے, برائیوں کا راستہ بھی اور اچھائیوں کا راستہ بھی. اپنے اختیار سے یہ اچھے راستے پہ بھی چل سکتا ہے, اپنے اختیار سے یہ برے راستے پہ بھی چل سکتا ہے. اس کے پاس دونوں ٹریک ہیں, یہ دونوں ٹریک جانوروں کے پاس نہیں ہے. گدھے کے پاس یہ دو ٹریک بولو نہیں ہے, گھوڑے کے پاس یہ دو ٹریک نہیں ہے. کبھی آپ نے اپنی بھینس کی تعریف میں کہا کہ میری بھینس بہت اچھی ہے؟ اچھی کا مطلب ہوتا ہے دودھ زیادہ دیتی ہے, اچھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گوشت اس میں بہت زیادہ ہے, یہ مطلب ہوتا ہے اچھی. آپ نے اپنے کتے کی تعریف کی, کتا تو آپ لوگ نہیں پالتے ہوں گے امید ہے انشاءاللہ, کتے کے علاوہ مثال دیتا ہوں, نہیں جیسے کتا بولو تو شور میں استغفر اللہ دیکھنا ہے, عجیب سا محسوس ہوتا ہے. خیر, تو زیادہ زور سے نہیں بولوں گا, اکیلے میں بات کریں گے اس پہ, اس ٹاپک پر ہم اکیلے میں بیٹھ کے بات کریں گے. ایک آدمی کہنے لگا کہ میں گھر میں میری حیثیت یہ بنی ہوئی, جب بھی میں کتا بولتا ہوں تو میرے دماغ میں اپنا تصور آنے لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بات ہو رہی. اچھا خیر, تو کچھ لوگ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے نا, تو ایک آدمی نے کسی دوسرے کو گالی میں کتا بول دیا. اب اس کا آئی کیو بہت تیز تھا, اس نے کہا یار کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں آج؟ اب یہ گالی فوراً کیا کر دی, پارسل کر دی واپس. تو دیکھو ہم جب جانور کی تعریف کرتے ہیں نا, یہ بکرا میرا بہت اچھا ہے, موٹا ہے, ویٹ اس میں زیادہ ہے, کھاتا بہت ہے, بیمار نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتے ہو, میرا بیٹا بہت اچھا ہے, کیا مطلب موٹا ہے, سب کچھ کھا جاتا ہے, بیمار نہیں ہوتا؟ نہ, وفادار ہے, نیک ہے, میری خدمت کرتا ہے, کما کے گھر میں لا کے ساری کمائی ماں باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. اور ماں اگر بیٹے کی تعریف کرے گی تو مطلب ہے بیوی, اپنی بیوی کے ساتھ بالکل بھی اچھا, استغفر اللہ, پھر وہ غلط باتیں میرے زبان سے نکل آتی ہیں, سوری. وہ ایک ساس نے کہا نا, کسی ساس سے پوچھا گیا کہ تمہارا داماد کیسا ہے, کہنے لگی ماشاءاللہ اتنا اچھا داماد مجھے ملا ہے, میری بیٹی 12 بجے تک سوتی پڑی رہتی ہے, کچھ نہیں کہتا. تو اس نے کہا اچھا تمہیں
بہو کیسی ملی؟ کمبخت 12 بجے تک پڑی رہتی ہے. سسٹم یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا میں وہ بتا رہا ہوں. کمبخت 12 بجے تک سوتی رہتی ہے. اور میرا بیٹا بھی جورو کا غلام بنا ہوا ہے, ایک لفظ مجالے کہہ دے اس کو. خیر, تو ہم جب کہتے ہیں انسان کی اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے, سچ بولتا ہے حالانکہ جھوٹ بولنے کی طاقت ہے, چوری نہیں کرتا حالانکہ چوری کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا اہل ایمان کی صفت بیان کی, فرمایا والکاظمین الغیظ, غصہ جاری کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی غصے پر قابو رکھتے ہیں. جہاں غصہ جاری نہیں کر سکتے وہاں ہر شخص غصہ پی جاتا ہے, لیکن فضیلت اس کی نہیں ہے. فضیلت اس کی ہے کہ یہاں آپ غصہ نکال سکتے تھے لیکن بڑے کے ادب میں, احترام میں, یا کمزور پر رحم کرنے کے لیے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں. یہ ہے انسانیت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان الگ چیز ہے, انسانیت الگ چیز ہے. انسانیت میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, انسان میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. سائنسدان جو محنت کر رہے ہیں وہ انسان کو انسان بنانے کی کر رہے ہیں, یا انسان کی مادی زندگی اچھی ہو جائے. انسانیت یہ صرف اور صرف پیغمبروں کا ٹاپک ہے, یہ مذہب کا ٹاپک ہے کہ انسان میں انسانیت کیسے پیدا کی جائے. اور انسان کو میڈیکلی انسان بنانا آسان ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, 2 گولی پیناڈول کھلا دو ٹھیک ہو جاؤ گے, ٹیکا لگا دو ٹھیک ہو جاؤ گے, وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کو میں انسانیت لانا یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے انسان کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں, اور خواہشات قربان کرنا آسان کام نہیں ہے. خواہشات قربان کرنا آسان کام نہیں ہے. اب دنیا میں جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا, انہوں نے پتہ کیا گڑبڑ کی ہے, کیونکہ مذہب ضروری تھا, چاہے وہ کرسچینٹی ہو چاہے وہ یہودیت ہو, کچھ نہ کچھ اخلاقیات کی تعلیم تو ہر مذہب میں ہوتی ہے نا. اسلام تو بھرا ہوا ہے اخلاقیات سے, اسلام کی ٹکر کا تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جب دنیا نے مادی ترقی کرنا شروع کی تو آہستہ آہستہ خواہشات کی غلام بننا شروع ہو گئی. جب آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی تو آپ خواہشات کے عادی ہو جائیں گے. میری یہ خواہش بھی پوری ہو, میری یہ خواہش بھی پوری ہو, میں یہ دل کر رہا ہے یہ کروں. اور کچھ خواہشات ایسی تھیں جو انسانیت کو تباہ کرنے والی تھیں. ان خواہشات میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب. سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی؟ مذہب. تو کیا کیا؟ سوسائٹی سے مذہب کو نکالا. یہ نکالو یار. نکالنے کے بعد کیا ہوا؟ سوسائٹی میں بہت ساری غیر اخلاقی چیزیں آنا شروع, کیونکہ مذہب کی پاورفل موٹیویشن ان غیر اخلاقی کاموں کو سے آپ کو روکتی تھی. مذہب گیا تو وہ غیر اخلاقی کام سوسائٹی میں آنا شروع. وہ غیر اخلاقی کام کیا آنا شروع ہوئے؟ سوسائٹی میں زنا پھیلنا شروع ہو گیا. کیونکہ زنا سے کون روکتا ہے؟ مذہب روکتا ہے. انسان نہیں رک سکتا جب تک خدا کا خوف نہ ہو. اب جب زنا سوسائٹی میں آیا, فیملی سسٹم تباہ. سب سے زیادہ عورت کے حقوق خراب ہونا شروع ہوئے. مجھے ایک بات بتاؤ, عورت کو بیوی بنا کے حق زیادہ ملتا ہے یا زنا کرنے میں ملتا ہے؟ زنا کرنے میں کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اس کا. مرد کی خواہش پوری ہوئی گدھے گھوڑوں کی طرح, بس ختم, ریلیشن ختم. اس کی مرضی اس کے ساتھ ریلیشن رکھے نہ رکھے. جس سے انسان حرام خواہش پوری کرتا ہے اس کی ماں کو اپنی ماں مانتا ہے؟ بولو نا, نہیں مانتا. اس کے بردر کو بردر ان لا کہے گا؟ سسٹر ان لا مانے گا؟ اس کے اگر پہلے سے کوئی بیٹی تھی تو وہ بیٹی بنے گی, اس کی ڈاٹر ان لا بنے گی؟ کچھ بھی نہیں. اس سے عورت کے حقوق تباہ. جب بیوی بنا لیا, پہلی بات ساری زندگی کا خرچہ. اس کی اماں آپ کی اماں بن گئی, اس کے ابا, بولتے کیوں نہیں, ابا بن گئے. اس کے پہلے سے کوئی اولاد تھی وہ آپ کی اولاد بن گئی. ریلیشن زنا سے وجود میں آتا ہے یا نکاح سے؟ اور یہ ساری ذمہ داریاں کس کے کندھوں پہ آ کے پڑ رہی ہیں؟ آدمی کے, مرد کے. رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ شوہر کی. بیمار ہو رہی ہے, خرچہ, بولتے کیوں نہیں؟ گھبرا رہے ہو کہ ہمیں اٹھانا پڑے گا خرچہ. تمہارے باپ کو بھی اٹھانا پڑے گا. سوری. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, عورت کے حقوق, اچھا مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے ہاں بیٹی کا وراثت میں سرے سے حصہ ہی نہیں ہے. باپ دینا چاہے تو دے, نہیں دینا چاہے تو نہ دے.
اسلام میں یہ رائٹ ہے آپ کے پاس کہ دینا چاہو تو دو, نہیں دینا چاہو تو نہ دو؟ دینا پڑے گا. آپ محروم نہ بیوی کو کر سکتے ہو, نہ بیٹی کو, نہ بیٹے کو, کسی کو کر ہی نہیں سکتے آپ محروم. تو رائٹ کس میں, اسلام غیر اسلام میں ہوئے یا اسلام میں ہوئے؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ تو اب جب مادہ پرستی آئی نا تو سب سے بڑی عیاشی مردوں کی شروع ہوئی اس میں, کیونکہ اسلام میں اتنا مشکل تھا عورت تک پہنچنا. پہلے اس کے ابا کو راضی کرو, بھائی کو راضی کرو. پھر پشاور میں اگر آپ شادی کر رہے ہو تو پورا پریوار, پورا خاندان, 8-10 چاچے, مامے, پھپھے, تائے, جتنا خاندان بڑا ہوگا اتنا ہی وہاں نکاح کرنا آپ کے لیے مشکل. سارے پورے خاندان ہے بھائی, سب کو راضی کرنا پڑے گا. پھر جا کے آپ پہنچے, پھر جب نکاح ہو گیا, چھوڑنا آسان نہیں ہے. دنیا چھوڑ دو گے, بیوی چھوڑنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ پیچھے اس کا خاندان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی تو اسی خاندان میں آپ کا ریلیشن ہوا ہے نا, آپ ایسے تھوڑی چھوڑ. پھر آپ کا اپنا خاندان بھی روکے گا آپ کو, کیونکہ آپ کی بیگم آپ کے ابا کی بہو بھی ہے, آپ کی اماں کی بہو بھی ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, پورا خاندان انوالو ہے. تو جب مادہ پرستی آئی نا تو پھر کیا ہوا, مرد کی عیاشی میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب. مرد چاہتا تھا عورت تک پہنچوں میں بغیر نکاح کی, گرل فرینڈ بناؤ بس. تو اب یہ اخلاقی برائیاں آنا شروع, فیملی سسٹم تباہ و برباد. دوسری چیز, مذہب مرد کو نشے سے روکتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ نشے سے. شراب, نشہ, تمام مذاہب برا سمجھتے ہیں, تو شرابیں آنا شروع, نشے آنا شروع. پھر مذہب ریلیشن پہ یقین کرتا ہے کہ آپ کے ابا کے بھی رائٹ ہیں, آپ کی اماں کے بھی رائٹ ہیں. اب کیا ہوا, انسان نے کہا یار اب میں اپنے بوڑھے ابا بوڑھی اماں کو سنبھالوں پالوں, ایک ٹینشن وہ بیگم کو پالنے کے لیے تیار نہیں. ابا اماں کہاں سے, ان کے لیے اولڈ ہاؤس. ان کے لیے کیا ہو گئے, بولو نا یار, اولڈ ہاؤس. سارے ابا اماں بڑھاپے میں کہاں جائیں گے, اتھے پراں وڑ, اتھے وڑو جا کے. یہ ساری یہ انسانیت ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ہیں اس کو انسانیت بولتے ہیں؟ اس کو اخلاقیات بولتے ہیں؟ ریلیشن ختم. بچے بھی 18 سال کے ابا اماں کو ٹاٹا کر کے بائے بائے, ٹاٹا بائے بائے جا رہے ہیں. لیکن یہ جب غیر اخلاقی خرابی آئی ہیں نا تو کیا ہوا, بجائے اس کے کہ سوچتے کہ ہم سے کیا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے انسان اب انسان نہیں رہا, اس سے انسانیت ختم ہو رہی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ مذہب کی طرف لوٹتے, انہوں نے کیا کیا, تہذیب اور اخلاقیات کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. میں اکثر بیانات میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے تھکے سے لگ رہے ہیں آپ. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کسی علاقے میں کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوں جن کو لوگ بہت شوق سے سنتے ہوں. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو پتہ ہے سمجھا رہے ہوتے ہیں ایکچولی 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں یہ پتے اندر پیدا کرو. حالانکہ انہوں نے اپنے اندر کوئی علامت پیدا نہیں کی, انہوں نے صرف یوٹیوب پہ چینل بنا کے کچھ کتابیں پڑھ کے نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے. نہیں وہ تو اچھا آدمی, کسی کا نام نہ لیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو اچھے آدمی ہیں. سارے موٹیویشنل اسپیکر کی بات نہیں کر رہا میں, تو سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کچھ اچھے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ پھینکو بھی ہوتے ہیں. خیر میں جو ابھی پھینکو یا اچھے ہونے کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. کسی علاقے میں کچھ موٹیویشنل اسپیکرز تھے, انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی, یہ کیا کرو, یہ کیا کرو, یہ کیا کرو, یہ کیا کرو, اس سے اچھے انسان بن جاؤ گے. لیکن ان کے اپنے اندر اخلاقی برائیاں آنا شروع ہو گئی. کسی نے ایک دن ان کو چرس پلا دی, ان کو بڑا مزہ آیا, یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے, صحیح ہے نا. سٹا لگانا شروع کر دیا, نشہ کرنا شروع کر دیا, اور پھر زنا کرنا شروع کر دیا, اور پھر ابا اماں کو بھی اٹھا کے یار ٹینشن ہے اولڈ ہاؤس میں ڈالو, انڈیویجول لائف گزارو, بس لائف کو انجوائے کرو, ٹھش پش. تو لوگوں نے بولا یار تمہارے اپنے اندر تو انسانیت ہے نہیں, اور تمہیں ہمیں انسان بنانے چلے ہو تم. یہ تو ساری غیر اخلاقی کام تم خود کر رہے ہو. تو اب ایسے 8-10 موٹیویشنل اسپیکر بیٹھ گئے سر جوڑ کے کہ یار ہم کیا کریں, ہم سوسائٹی میں بہت برے سمجھے جاتے ہیں, ہمارے اندر بہت برائیاں ہیں, لیکن ہم دنیا کے باپ بھی بنے ہوئے ہیں, ہم دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں, تو کیا کریں. تو اس کا حل یہ تھا کہ یہ برائیاں چھوڑ دیتے, ایسا یہی حل تھا نا. لیکن بجائے اس کے انہوں نے وہ برائیاں چھوڑنے کے بجائے کیا انہوں نے کہا ان برائیوں کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکال دو اور ان برائیوں پر اچھائی کا لیبل لگا دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ان برائیوں پر کون سا لیبل لگا دو؟
مثال کے طور پر ہم جو چرس پیتے ہیں تو لوگ چرسیوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے گندے نالے میں بیٹھے ہوتے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں. اس سے چرسیوں کا جو امیج بنا ہوا ہے وہ بہت خراب بنا ہوا ہے. تو ہم سب سے پہلے چرس کا نام تبدیل کر کے اس کا نام چرس نہیں, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر, اس کا نام کیا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. اور اس کی پیکنگ بہت خوبصورت ہوگی, بڑی اچھی اچھی کمپنیوں کے نام ہوں گے, اور برساتی نالوں میں بیٹھ کے پینے کی اجازت نہیں ہوگی. اس سے چرسیوں کا امیج پوری دنیا میں خراب ہوتا ہے. پوری دنیا میں چرسیوں کا امیج کیا ہوتا ہے؟ خراب. کسی کو گالی دینی ہوتی ہے لوگ بولتے ہیں چرسی. کسی کے ہاں رشتہ لینے کے لیے جاؤ, لڑکی والوں کو بتا دو کہ میں چرس پیتا ہوں, دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں. لہذا اب یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں کام ہوگا. چرس پی جائے گی, غریبوں کا کام نہیں ہے, اپر لیول کے لوگ, پڑھے لکھے لوگ پئیں گے, پہلی بات. 3 پیس سوٹ ٹائی میں پئیں گے, دوسری بات. بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے پئیں گے, بولو, تیسری بات. چوتھی بات, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر کا نام دیا جائے گا اس کو, اور بڑے بڑے امور پہ ڈسکس کریں گے. یہ جب چرس پئیں گے تو چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوں گی, بہت بڑی بڑی باتیں. تو آپ بتاؤ, جب یہ چیز بار بار میڈیا پہ چلے گی تو کچھ وقت کے بعد چرس پینا پڑھے لکھے لوگوں اور ترقی یافتہ قوموں کی علامت سمجھا جانے لگے گا. اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کی بچے کے لیے رشتہ آئے گا, اب لڑکے سے پوچھو گے آخر میں بیٹا ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر بھی ہو اور یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو, چرس پیتے ہو؟ وہ اگر کہہ دیں نہیں پیتا, آپ کہو گے دقیانوس, مذہبی فنڈامنٹلس, بنیاد پرست, متشدد. دفع ہو یہاں سے. تم نہیں پیتے, ہماری بیٹی کو بھی نہیں پینے دو گے, ہمیں خطرہ ہے. ایسے مذہبی متشدد بنیاد پرست لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کی علامت ہے کہ وہ سب چرسی ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہو کے نہیں, یہ ہو جائے گا, پتہ ہے آپ کو, اور کر دیا, یہ ہو گیا. اب بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا یہ بد تہذیبی نہیں ہے. یار کیا انسانیت ہے, جس ماں نے تمہیں پیدا کیا اس سے زیادہ کسی کے ساتھ تمہارا ریلیشن بنتا ہے؟ اس تھینک یو کا کیا کرنا ہے جو ہر ایک سے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہو؟ ماں تمہاری بڑھاپے میں سڑ رہی ہے اولڈ ہاؤس میں, کتے کے مرنے پہ تم رو رہے ہو, اور ماں تمہاری کہاں ہے؟ اولڈ ہاؤس میں. انسانیت کے جو بیہیویئر ہے نا, بیہیویئر ہر ایک سے اچھا, اس کی سب سے پہلے جو شروع ہوتی ہے نا اسٹارٹنگ, وہ ماں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد باپ ہے. یہ چیزیں مذہب سکھاتا ہے, یہ ڈاکٹروں انجینئروں کا کام نہیں ہے. جب مذہب سوسائٹی سے آؤٹ ہوا تو سب سے زیادہ انسانیت نے ظلم کیا ماں اور باپ پر. کمال کی بات یہ ہے, کتوں کے حقوق پہ تنظیمیں ہیں, گدھے گھوڑوں کے حقوق پہ تنظیمیں ہیں, پرندوں کے حقوق پہ تنظیمیں ہیں, بچوں کے رائٹس پہ تنظیمیں ہیں, عورتوں کے رائٹس پہ تنظیمیں ہیں. ماں اور باپ کے رائٹ پر کوئی تنظیم نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ ہے سوسائٹی سے مذہب کو آؤٹ کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ. لیکن پھر بھی آپ اچھے ہیں, پھر بھی آپ کیا ہیں؟ اب برے ہی نہیں ہو رہے. یہ بیوی تمیزہ کا وضو ہے تو ٹوٹ ہی نہیں رہا. اتنے غیر اخلاقی کام آپ نے کیے, پھر بھی آپ کیا ہیں؟ بولو, اچھے انسان. نہیں بھائی نہیں اچھے انسان. خدا نہیں مانتا, اللہ نہیں مانتا. آپ شراب پیتے ہیں, پھر بھی کیا ہیں؟ اچھے. نا نا نا, شراب انسانیت کے لائق انسان ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو فضیلت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اس کو خشکی میں بھی سوار کیا, سمندروں میں بھی سوار کیا, پوری زمین کی لگام اس کے ہاتھ میں دی. یہ سب سے سپیریئر ہے. سب سے سپیریئر گندا کھاتا ہے یا اچھا کھاتا ہے؟ سب سے سپیریئر. دیکھو جتنی اچھی فیملی ہوگی ان کے جو اسٹینڈرڈ ہے نا کھانے پینے کا اتنا ہی اچھا. بہت لو کوالٹی فیملی ہے, کوئی اخلاقیات نہیں, برتن دھوئے بغیر کھا لیں گے وہ کھانا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کہیں سے بھی اٹھا کے کھا لیں گے. لیکن خاندانی لوگ ہوں گے, بیٹا ایسے نہیں کھاتے, منع کرتے ہیں نا, پہلے ہاتھ دھو لو, ہینڈ واش کرو, بڑی تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں.
تو اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو جانوروں پہ فضیلت دی ہے. جو خوراکیں جانوروں کی ہیں وہ انسانوں کی نہیں ہے. انسان سپیریئر ہے, اس کی خوراک بہت پاکیزہ. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, طیبات کہتے ہیں انتہائی پاکیزہ خوراک, انتہائی پاکیزہ خوراک. یہ کتے بلے نہیں کھائے گا, یہ لال بیگ نہیں کھائے گا, کاکروچ, یہ چھپکلیاں نہیں کھائے گا. یہ گوشت بھی چند مخصوص جانوروں کا کھائے گا, وہ بھی ذبح کر کے ان کا خون نکال کے, کیونکہ خون بھی گندی چیز ہے, یہ انسان کے پیٹ میں جانے کی چیز نہیں ہے. یہ شراب نہیں پیے گا. کیوں؟ شراب نجس ہے, ناپاک ہے. ہمارے مذہب نے بتایا کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی, اس کو پیٹ میں کیسے اتار رہے ہو اس گند کو. دوسرا, انسان کی فضیلت اس کے دماغ سے ہے. سب سے زیادہ حفاظت کس کی جائے گی؟ دماغ کی. شراب سب سے پہلے اٹیک کس پہ کرتی ہے؟ آپ کے دماغ پہ. تم تو انسان ہو, تم بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ایک کسی کو کوئی چوٹ لگی دماغی جس کی وجہ سے پاگل ہو گیا, ایک اپنے اختیار سے چیزیں پی کے پاگل ہو رہا ہے. اس سے بڑی کوئی حماقت اور بے وقوفی ہو سکتی ہے؟ کتنے کرائم دنیا میں ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے. جن ملکوں میں قانون بہت مضبوط ہے نا, وہاں بھی کرائم ہوتے ہیں, اور ان کرائم میں 99% کرائم کے پیچھے شراب ہوتی ہے. 99% کرائم کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ شراب ہوتی ہے. مجھے یاد ہے 2011-12 میں کہیں کینیڈا سے کسی کا فون آیا تھا, یہاں کاؤنسلنگ کرتے تھے. انہوں نے بتایا مفتی صاحب میرے پاس بہت کیس آتے ہیں بیویوں کو بے تحاشا مارنے کے. میں نے کہا یار کینیڈا میں تو بہت سخت جرم ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانا. کہتے ہیں شراب پی کے, مرد نے شراب پی لی ہوتی ہے, ایسا مارتا ہے بیوی بچوں کو, ایسا درندہ بن جاتا ہے. اور یاد رکھو اسلام نے ایک کام بڑا خاندانی کیا. پوری دنیا میں شراب پی کے آپ جرم کریں تو وہ جرم ہلکا کہلاتا ہے. کورٹ میں آپ ثابت کرتے ہو میں نے پی لی تھی, میں ہوش و حواس میں بولو نہیں تھا. اسلام نے 2 کام کیے. نمبر 1 شراب کو حرام قرار دیا. نمبر 2 شراب پی کے کوئی جرم کرو یا شراب پیے بغیر جرم کرو, سزا سیم ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو آپ پاگل تھے, اللہ نہ کرے آپ نے کوئی بندہ مار دیا تو قصاصاً اسلام کہتا ہے آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. سزا ملے گی لیکن قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن شراب پی کے اگر آپ پاگل ہو گئے نا, بندہ مار دیا, آپ کو اسلام میں قصاص ہے, آپ کو قتل کیا جائے گا. اسی وجہ سے امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ شراب پی کے طلاق دو, وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں شراب کو شریعت نے عذر مانا ہی نہیں ہے, عذر نہیں مانا شراب کو شریعت. اگر خود پیے تو عذر نہیں مانا. اب ایسا نہ ہو آپ دوسرے سے کہیں تم پلا دو مجھے, خود پی کا مطلب اپنے اختیار سے پیے, اپنے اختیار سے کوئی زبردستی نہ پلائی ہو کسی نے. ام الخبائث, تمام برائیوں کی جڑ. منہ سے بدبو کتنی آتی ہے شراب پینے والے کے, کتنی بدبو آتی ہے, اسمیل کتنی آتی ہے. لطیفے بنے ہیں شرابیوں پہ. ایک آدمی تھا نا شراب پیتا تھا, بیگم سے پٹتا تھا گھر آ کے. تو ایک دن پی کے آیا دیر سے, اس کو لگا تھا میں پٹوں گا دوبارہ, تو دیوار پھلانگ کے آیا اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا, آفس ورک کر رہا ہوں میں. بیگم نے بولا آج پھر پی کے آیا؟ کہہ رہے نہیں. تو آفس کا کام کرو. کہہ رہی کمبخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ایسی چیز انسانیت اجازت دے گی کہ وہ کام کیا جائے. لیکن جب مذہب سوسائٹی سے نکلا, شراب سوسائٹی میں عام ہو گئی. لیکن شراب پینے والے کو برا نہیں کہا جاتا, کیونکہ لیگل ہے. ابے لیگل کس نے کیا؟ انسانوں نے کیا نا. اور کیوں کیا ان کو پتا ہے بھائی, نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ شراب چھڑوانے کے لیے موٹیویشن کس کے پاس ہے؟ مذہب کے پاس. مدینہ میں جو شراب پی جاتی تھی وہ یہ والی نہیں, وہ اتنی پاورفل شراب ہوتی تھی, اتنی سخت شراب ہوتی تھی, کھجور اور انگور کی شراب. لیکن ایک اعلان نازل ہوا ہے آسمان سے, انما الخمر والمیسر, اے ایمان والو شراب جوا نجس ہے, چھوڑ دو. صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی. پوری قوم نے ایک دفعہ چھوڑا, بس ختم, فنش. اتنی پاورفل موٹیویشن بھائی, پوری قوم چھوڑ دی اور آج تک چھوڑا ہوا ہے. اس کے بعد دوبارہ مدینہ میں شراب نہیں پی گئی. کوئی انڈیویجولی اپنے طور پہ چھپ کے کرتا ہوا ایک الگ مسئلہ ہے. 1400 سال ہو گئے. یہ جو میں نے بیان شروع کیا نا, ہم کیوں نہیں پیتے بھائی, اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں.
1400 سال گزر گئے، مذہب کی وہ پاورفل موٹیویشن کا اثر ختم نہیں ہوا. کیوں؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ خدا ہے، اللہ ہے، گاڈ ہے. انسان اللہ کی وہ باتیں مان لیتا ہے جو انسانوں کی نہیں مانتا. ایک محدث تھے نا، بہت بڑے بزرگ، تابعین کے دور میں، وہ لوگوں کو حدیث کا درس دیتے تھے. پہلے زمانے میں حدیث سننے کے لیے لوگ دور دراز ملکوں سے آیا کرتے تھے. اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ مذہبی اسکالر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں، جیسے میں جا رہا ہوں یہاں گیا کہیں اور. پہلے کیا ہوتا تھا، جس کے پاس حدیث ہے نا، لوگوں کو پتا ہوتا ہے جس کے پاس ایک سند سے پوری حدیث ہے نبی تک، تو لوگ ٹریولنگ کر کے اس کے پاس آتے، پوری دنیا سے، اونٹوں پہ آتے، گھوڑوں پہ آتے، پیدل آتے. تو آپ سوچیں ان کے درس کی کتنی ویلیو ہوگی. وہ درس دے رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ایک ایک حدیث سننے کے لیے. درس کے دوران ان کی ماں آئی اور کہنے لگی مرغیوں کو دانہ ڈال. کیا کام بتایا بھائی؟ یہ نہیں کہا کہ ایران اور امریکہ کی دوستی کرا دو، بڑے ایشو نہیں تھے، مذاکرات کرا دو، یہ کرا دو، نہ کیا کرنا ہے؟ مرغیوں کو دانہ ڈال دو. یہ پورا درس چھوڑ کے اٹھتے اور مرغیوں کو دانہ ڈال کے آ کے درس شروع کرتے. کسی نے بولا حضرت مرغیاں کیا اتنی امپورٹنٹ ہیں؟ آپ کی نظر میں مرغیوں کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو ہزاروں سینکڑوں لوگ دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں، ان کا ٹائم قیمتی نہیں ہے؟ اتنا مرغیوں کو ویلیو دے رہے ہو، کھا لیں گے دائیں بائیں، بعد میں ڈال دینا دانا. تو ہم سے زیادہ ویلیو آپ کی نظر میں مرغیوں کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جس خدا کو، جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ درس دے رہا ہوں، اس اللہ کا حکم یہ ہے کہ ماں اگر کسی بات کا حکم دیتی ہے تو اس کے حکم کو ٹھکرایا نہ جائے. میری نظر میں مرغیوں کی ویلیو نہیں ہے. ماں اگر حکم نہ دیتی، بھوکی رہتی مرغیاں. آرڈر کس کا ہے؟ ماں کا. تو ماں کا آرڈر ہے. اگر میں اس آرڈر کو ٹھکرا دوں گا تو جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں درس دے رہا ہوں، وہ خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا. بتاؤ، درس چھوڑ کے مرغیوں کو دانہ ڈالنے کی جو موٹیویشن ان کو مل رہی ہے، وہ کلچر سے مل رہی ہے؟ قانون مجبور کر رہا ہے؟ یہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ مذہب سے. انسان اللہ کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے، انسان انسان کے لیے نہیں کرتا. انسان انسان کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے، اللہ کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو میرے بھائی، بتانا میں یہ چاہتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہو نا، تو آپ کو مذہب اپنی سوسائٹی میں لانا پڑے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال؟ اس کے بغیر سب کچھ بن جاؤ گے، سائنٹسٹ بھی بن جاؤ گے، ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے، اور انجینئر بھی بن جاؤ گے، تاجر بھی بن جاؤ گے. انسان کے بچے بولو نہیں بنو گے. انسان کے بچے نہیں بنو گے. آپ سمجھ رہے ہو کیا کچھ اور نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ آپ سب مجھ سے اچھے انسان کے بچے ہو گے انشاءاللہ، لیکن اس مذہب سے چمٹے رہو، دین سے چمٹے رہو. یہاں ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، کون سے فرقے سے؟ یہ بڑا مسئلہ. مفتی صاحب، ہم مذہب کو فالو تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کون سا فرقہ؟ یہ بڑا مسئلہ ہے نا. کیا خیال ہے؟ کون سا فرقہ؟ اس مولانا کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ مولانا کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، تیسرے مولانا کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. سب نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، شراب حرام ہے، کوئی ایک مولانا مارکیٹ میں ایسا آیا جو کہتے ہیں حلال ہے؟ تو شراب چھوڑنے کے لیے کوئی فرقے کو فالو کرنا ضروری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو، ماں باپ نماز میں پکاریں، نماز توڑ کے ان کا جواب دیا جائے گا. یہ کسی فرقے کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اگر نفل نماز ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کا مفہوم ہے، اس پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے خود پر جنت کو لازم نہیں کیا، یعنی اس کے پاس جنت کمانے کا اتنا بہترین پیکج تھا. دیکھو پیکج ہوتے ہیں نا کمپنیوں کی طرف سے، سیل لگی ہوئی ہے، بہت سستا مل رہا ہے بھائی، یہ مال بہت سستا مل رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، یار یہ اگر یہ ٹائم گزر گیا تو یہی قیمت ڈبل ہو جائے گی اس کی، خرید لو، ابھی اسٹاک کر لیتے ہیں. کسی سے زندگی میں گناہ ہوئے ہوں، حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ آ گئے تو اللہ نے اس کو یہ چانس دیا ہے کہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف کروا لو. تو نبی نے فرمایا جس نے اس چانس کو بھی ضائع کر دیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت. تو میں اسلام کو نا 2 لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں. اسلام نام ہے ریلیشن کا. کس کا نام ہے؟ ریلیشن. اپنا ریلیشن اللہ سے مضبوط کیا جائے اور مخلوق سے. اور مخلوق میں قرآن بار بار کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، رشتہ داروں کو اللہ غیروں پر ترجیح دیتا ہے. جبکہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے سب سے پہلے ان کا اللہ سے کوئی ریلیشن نہیں، وہ کہتے ہیں مذہب نجی چیز ہے، بس ان کا اوہ مائی گاڈ اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں، کوئی عجیب سی چیز دیکھی، اچانک دیکھ لیا سالہ آ رہا ہے، استغفر اللہ، میرے منہ سے عجیب عجیب باتیں نکل جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ. ساس کو دیکھ لیا، اوہ مائی گاڈ. یہی ہوتا ہے نا، اچانک آپ کی ساس آ جائیں، پکڑے جائیں آپ. ایک مثال دے رہا ہوں، یہ رشتہ ہے ان کا گاڈ سے. یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے یار؟ اتنا تو رشتہ ہونا جتنا آپ کا اپنے باس سے ہوتا ہے، جتنا آپ کا اپنے امپلائی سے ہوتا ہے. یہ کیسا رشتہ ہے؟ یہ اللہ اس رشتے کو نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں گاڈ سے رشتے کا مطلب 5 ٹائم نماز، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، صدقات و خیرات. ایک تو زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت سارے ٹیکس ڈالے ہیں ہمارے اوپر، بہت سارے ٹیکس ڈالے ہیں. نبی نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. یہاں تو ایسا نہیں ہے، پڑوسی بھوکے نہیں سوتے. ماشاءاللہ کھا پی رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے چہروں پہ مہنگائی اور غربت کے کہیں بھی اثر نظر نہیں آ رہے. یہاں کہیں مجھے غربت نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، غریب علاقوں میں بیان کرو، پتہ چل رہا ہوتا ہے بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہیں. بیان میں اس لیے آیا شاید کوئی صدقے زکوٰۃ کی ترغیب ہو جائے تو کوئی تعاون کر لے. تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ چاہے انڈیا کے ہو، بنگلہ دیش کے ہو یا پاکستان کے ہو، اپنے ملکوں کے ساتھ بھی تھوڑا غریبوں کے ساتھ، جو وہاں جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کر لیا کرو. کرتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے پتہ چلا ہے بہت تعاون کرتے ہیں. تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ریلیشن بنانا ہے تو میری محبت میں غریبوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہو. کھانا کھلانا یہ اصل میں ایک سائن ہے، ضرورتیں پوری کرتے رہو. ایک دفعہ نہیں ہے بلکہ یہ کام کنٹینیوسلی کرتے رہو گے تم. تو اللہ سے ریلیشن بھی پاورفل ہونا چاہیے، باتوں کا نہیں ہونا چاہیے. منہ کے فائر کا لفظ سنا آپ نے کبھی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں منہ سے کیا کرتے ہیں؟ فائر. ہمارا ایک بھانجا ہے، وہ کہیں کارٹون شارٹون دیکھ لی اس نے لڑائی کے تو اب ہر وقت ٹھیاؤں کرتا رہتا ہے، ٹھیاؤں. کہتا ہے یار تو نے تو شکر ہے تیرے پاس بندوق نہیں ہے ورنہ سینکڑوں بندے مار دیے ہوتے. تو یہ ایک ہوتا ہے ٹھیاؤں. ہمارے ہیں منہ کے فائر. میں اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے. کیا کرتا ہے اللہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کرتا بھائی. لنگڑے لولے طریقے سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک پڑھ لی پھر سفر میں ضائع. ابھی میں یعنی کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے سفر میں لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اچھا پھر جہاز میں جدھر منہ ادھر ہی منہ کر کے پڑھ رہے ہیں.
بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھو، اگر اجازت نہیں مل رہی تو مجبوری ہے بیٹھ کے پڑھو، لیکن فرض نماز کھڑے بغیر نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اسلام بھائی جان اسلام تمہارا مذہب بنایا ہوا نہیں ہے، جتنی ہے اتنی سختی ہے، جتنی نہیں ہے اتنی نہیں ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، 10:15 بجے روزہ افطار ہوتا ہے یہاں پہ جون جولائی میں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 3 بجے سحری کر لی، اب شام 6 بجے پوری دنیا میں افطار ہو گیا، آپ کے یہاں نہیں ہوا۔ آپ نے کہا یار اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، 2 سموسے کھا لو یار، کیا کہ اسلام تو ایک بہت آسان مذہب ہے۔ 10:15 بجے افطاری کا ٹائم تھا، 10 بجے کھا لیا آپ نے، روزہ ہو جائے گا؟ رمضان کا روزہ توڑو، 60 روزوں کا کفارہ ہے اسلام میں، 60 روزوں کا۔ اب کسی مفتی کے پاس گئے، اس نے بولا 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہو اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور میں نے صبح 3 بجے سے لے کے 10 بجے تک نہیں کھایا تو اسلام مجھے اس کی سزا یہ دے گا کہ 60 روزے رکھو۔ بھائی یہ آپ کی اپنی تقریریں ہیں، اس کو اپنے پاس رکھو۔ جب آپ نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا، 10:15 بجے کیا 10:14 پہ بھی توڑا ہے نا، تو بھی 60 روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اسلامی احکام آسان ہیں، لچکدار نہیں ہیں، جو کہہ دیا اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں، ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، آخر میں انہوں نے سجدہ سہو کیا۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو نظر آئی نہیں نماز میں، سجدہ سہو کیوں کیا؟ امام صاحب نے کہا تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت ہوا نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ہی گئی۔ تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں، بہت تھوڑی سی تھی وہ، بہت تھوڑی سی تھی، اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جتنی بھی تھوڑی سی ہو وضو پورا ہی ٹوٹتا ہے۔ تو کہہ رہے تم سمجھ نہیں پا رہے، ایکچولی خدا کی قسم بہت زیادہ تھوڑی سی تھی وہ۔ تو یہ دلیل بنتی ہے بھائی ہوا تھوڑی سی نکلے یا زیادہ نکلے وضو پورا ہی ٹوٹے گا، سجدہ صاحب نہیں ہوگا، پوری نماز برباد ہو گئی۔ صحابہ بعض وضو کرتے تھے تو ان کی ایڑیاں خوش رہ جاتی تھیں، نبی نے فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ ایڑیاں جہنم کی آگ چھوئے گی اس کو۔ کیوں؟ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہو۔ اب کوئی کہے کہ پورا وضو تو کر لیا، ایک ایڑی اتنی سی رہ گئی۔ بھائی جب اللہ نے پاؤں دھونے کا حکم دیا پورا پاؤں، اس میں ایک بال بھی نہیں، اب وہمی نہ بن جائیں گھنٹوں گھنٹوں نلکے لوگ، یہ جب بھی یہ سنتے ہیں نا تو بس گئے کام سے، وہ کہتے ہیں ایک بال بھی خوش نہ رہ جائے تو رگڑائی میں لگے ہوئے ہیں بیٹھ کے۔ ایسا نہ کریں، ہو جاتا ہے آرام سے، نلکے کے نیچے میں ہو جاتا ہے، پورا پورا پاؤں بھیگ جاتا ہے۔ تو وہمیوں سے اللہ بچائے بھائی، اللہ بچائے وہمیوں سے، ان کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمارا اللہ سے ریلیشن نہ نماز قضا کرنے سے ٹوٹ رہا ہے، نہ ماں باپ کو ستانے سے ٹوٹ رہا ہے، نہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے سے ٹوٹ رہا ہے۔ ہمارا ایسا پاورفل ریلیشن ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو۔ بی بی تمیزہ جو تھی ایک گاؤں میں نماز نہیں پڑھتی تھی، مسجد کے امام صاحب نے کہا نماز پڑھا کرو، اس نے کہا وضو نہیں آتا مجھے، تو انہوں نے کہا چلو میں تمہیں وضو کراتا ہوں۔ پورا وضو کرایا اس کو اور بولا ایسے نماز پڑھو، اس نے نماز پڑھی۔ امام صاحب کہیں سفر پہ 8-10 سال کے لیے چلے گئے، 10 سال کے بعد واپس آئے، بی بی تمیزہ سے پوچھا تم نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ 10 سال سے پڑھ رہی ہوں۔ بیٹا وضو کرتی ہو؟ وضو تو آپ نے کرا دیا تھا نا۔ بی بی تمیزہ کا وضو اتنا پاورفل تھا کہ بی بی تمیزہ کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، بی بی تمیزہ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو ہمارا ایمان، اللہ سے ریلیشن اتنا مضبوط ہے، ہم ٹیکس چوری کریں، جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے بھی کچھ آداب اللہ نے بتائے ہیں کہ نہیں بتائے ہیں؟ تمہیں اس ملک نے نیشنلٹیاں دیں، تمہیں اس ملک نے غریب ملک سے لا کے ٹھکانہ دیا اپنے ملکوں میں، تمہیں اس ملک نے صحت دی، اتنے سارے بینیفٹس، تمہیں مسجدیں بنانے کی اجازت دی، تمہیں مذہبی اسکالرز کو لا کے ان کے بیانات سننے کی اجازت دی، تمہیں افطار پارٹیاں کرنے کی اجازت دی۔ اب اس ملک کی گورنمنٹ تمہیں کہتی ہے کہ تمیز سے ٹیکس جمع کرا دیا کرو، تو پھر تم یہ کہتے ہو کافر ملک ہے، ہم ٹیکس کیا کریں گے؟ آ جائیں۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ایک کنٹری میں جانا ہوا، نام نہیں لوں گا پھر وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں ہماری بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا کہ یار تم یہاں رہ رہے ہو اسائلم لے کے، انہوں نے نا جھوٹا کیس بنا ہوا تھا، ہم پہ فائرنگ ہوئی ہے پاکستان میں، ایسے ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ایسے بھاگے گئے تھے۔ ایک تو جھوٹا کیس بنایا، میں نے کہا یہ تو وہ غلط تھا۔
اب چلو بنا لیا، اسائلم مل گیا تمہیں، اب تمہیں گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے تو گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تم جاب نہیں کرو گے، تم چھپڑ میں جاب بھی کر رہے ہو اور وہاں سے بھی پیڑے کھا رہے ہو، تو یہ تو ناجائز ہے۔ تو کہتے ہیں کافروں کا ملک ہے، ان کا سب مال کیا ہے، کہاں سے نکالا ہے، کون سی دلیل ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کہاں سے لائے ہو بھائی؟ یہ جب قرآن نے کہہ دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ جب یہاں سے آپ رائٹس لے رہے ہو تو یہ نہیں کہتے کہ غیر مسلم کنٹری ہے، وہاں تو سارے حقوق دبا کے کھوڑ رہے ہو، لے رہے ہو، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہو یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہے میرے بھائی۔ یوسف علیہ السلام غیر اسلامی کنٹری میں تھے، لیکن میں یوسف علیہ السلام کی سیرت اکثر بیان میں بتاتا رہتا ہوں، وہ پڑھ لیں آپ دوبارہ جا کے، سن لیں آپ وہ بیان۔ تو اللہ سے ریلیشن جب تک نہیں بنے گا جب تک جو آرڈرز اللہ نے ہمیں، جن آرڈرز کا ہمیں حکم دیا ہے ان آرڈرز کو ہم فالو نہیں کریں گے۔ ان آرڈرز میں سب سے پہلے نماز، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مطلب مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ کیلکولیشن نہیں کر رہا ہوتا میں نے اتنے پیسے خرچ کر دیے تو یہ بچے تو پھر یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، نا نا نا، وہ زکوٰۃ نکالتے بھی یہ نہیں دیکھتا بھائی بھائی یہ ڈھائی کروڑ جا رہا ہے، کہہ رہے کوئی بات نہیں، 1 ارب پہ 2.5 کروڑ دے رہا ہوں، یہ ارب کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ قارون نے کہا تھا یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ زکوٰۃ دو، قارون نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا، تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو کہا کہ تو نے دیکھا نہیں ہے تجھ سے پہلے بڑے بڑے طاقتوروں کو اللہ نے کیسے تباہ کیا ہے، مطلب اللہ تجھے بھی تباہ کر سکتا ہے، دیا بھی اللہ نے، بچایا ہوا بھی اللہ نے، تو جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں میری مخلوق پہ خرچ کرو، تو کیوں مصیبت آ رہی ہے بھائی؟ کرو خوش دلی کے ساتھ۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک دفعہ ارادہ کیا سب کچھ صدقہ کر دیں، سارا مال، زیرو پہ آ جائیں، کیونکہ بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں، بیٹوں کی بھی شادیاں، سب اپنے اسٹیبل ہو چکے تھے، تو کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک فلیٹ لے لیا انہوں نے کہ بھائی میرے بعد یہ ان کے کام آئے گا، اب صرف اتنا رکھوں جتنا کھانے پینے، باقی سارا صدقہ کر دوں۔ فرمایا یہ سوچ کے نہیں کر رہا کہ پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اتنا رکھوں جس سے زکوٰۃ، کر تو سارا صدقہ دیتے تھے لیکن اتنا رکھتے تھے زکوٰۃ واجب ہو۔ فرمایا زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے بھائی، زکوٰۃ کا اپنا مزہ ہے، لطف ہے کہ اللہ کہے گا مالدار ہے لہذا زکوٰۃ دے۔ تو اس لیے میرے بھائی خوش دلی کے ساتھ صدقات و خیرات کیا کرو۔ پھر 2 ریلیشن، بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ ایک آپ کا ریلیشن اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، وہ نماز سے مضبوط ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ سے مضبوط ہوتا ہے، وہ روزوں سے مضبوط۔ روزہ صرف رمضان میں نہیں رکھنا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھو دنیا میں کھانا کھانے والے مارکیٹ میں کام نہیں، پھوڑنے والے بہت ملیں گے آپ، وہ بھی کھا لیا، ادھر سے بھی کھا لیا، ادھر سے بھی کھا لیا، ادھر سے بھی کھا لیا۔ ایسے مارکیٹ میں ایسے لوگوں سے اللہ کو محبت، کوئی ایسا ہے جنت میں اس بیس پہ جائے گا کہ 6 کوفتے کھایا کرتا تھا روزانہ؟ کوئی ایسی جنت کی قسم دیکھی آپ نے کہ اللہ نے ایک جنت میں دروازہ رکھا ہو صرف ان لوگوں کے لیے جو 6 پراٹھے کھاتے تھے ایک ٹائم؟ کوئی کبھی کو سنا کسی حدیث میں؟ بھائی جنت میں ایک دروازہ ہے جو روزانہ 8 پراٹھے کھاتے تھے اور 2 دیگیں بریانی کی کھایا کرتے تھے، صرف ان لوگوں کے لیے، اتنے چرغے کھاتے تھے۔ کوئی سنا آپ نے؟ ہاں جنت میں ایک دروازہ ہے صرف روزے داروں کے لیے جو بھوکا رہتے تھے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب۔ اللہ کو اللہ کے لیے کھانے والے پسند نہیں، کھانے والے بہت ہیں۔ ہماری مذہبی عبادتیں آج کل کھانا پی نہیں، ایونٹ ہیں، مذہبی ایونٹ ہیں، لہذا حلوہ پکے گا، کھا بھی وہ رہے ہیں جو موٹاپا لانے والی چیز ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا۔ موٹاپے سے مراد جو کھانے کی، نیچرلی اگر کوئی بھاری جسم کا ہے وہ تو قدرت کی طرف سے، صحابہ میں بھی تھے، تابعین میں بھی، بزرگوں میں بھی، 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھا رہے ہیں، لیکن بھاری جسم میں وہ تو قدرت کی طرف سے۔ وہ موٹاپا جو کھانا کھانے کی وجہ سے آیا ہو، پھوڑنے کی وجہ سے، ادھر سے بھی کھا لیا، متزلہ العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا۔ آپ نے سنا ہوگا نا بزرگ کے آگے دامت برکاتہم العالیہ متزلہ العالیہ، تو بزرگ وہ ہوتا ہے جو روزے رکھتا ہے۔
آج بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے حضرت جی مدذلہ العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا. کھانے والوں کے لیے جنت میں کوئی دروازہ نہیں ہے، روزے داروں کے لیے. ایک روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، سیراب کرنے والا. کتنے اسلاف کے واقعات ہیں. اچھا میں حیران ہوتا ہوں، ایسے بھی تابعین گزرے ہیں 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور پوری زندگی روزہ رکھا. میرے بھائی اگر روزے سے صحت کو نقصان ہوتا تو پوری زندگی روزہ رکھ کے 120 سال میں کہاں فوت ہوتا. اور ایک اور کام کیا انہوں نے 116 سال کی عمر میں، جو بتاؤں گا تو خواتین ناراض ہو جائیں گی. 116 سال کی عمر میں، غالباً عبید، نام بھول رہا ہوں میں، عبید عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں. 116 سال کی عمر میں انہوں نے نکاح بھی کیا ہے، مزید نکاح. تو اور ساری زندگی روزہ. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی روزے سے صحت خراب ہوتی تو 116 سال میں شادی کر رہے ہوتے ہیں. اسلاف صحابہ روزے بھی رکھتے تھے، پوری دنیا میں ٹریول بھی کیا انہوں نے، تبلیغ بھی کی، تجارتیں بھی کی، اور ہمیں ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھانے کو چاہیے. ہر وقت جگالی کی طرح منہ چلتا رہتا، کھاتے رہیں گے. بکرے میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں. بکری کھائے گی، جب نہیں کھائے گی تو منہ چلائے گی، جب نہیں کھائے گی تو کیا کرے گی؟ ہر وقت کھانا پینا. یہ کھائیں، ہم پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اگر حلال کھا رہے ہیں، لیکن یہ قابل تعریف نہیں ہے. تو اللہ سے ریلیشن کے لیے کھانا نہیں ہے میرے بھائی، کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ تھے غالباً، جب موت کا وقت آیا تو رونے لگے تھے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو پیاس کی شدت ہوتی تھی نا گرمیوں کے روزے میں، اللہ کے لیے برداشت کرتا تھا، وہ مزہ ختم ہو رہا ہے، وہ مزہ ختم ہو رہا ہے اللہ کے لیے. جب دیکھو سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو آخرت میں اس کو ملے گی اور ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے. کتنا مزہ آتا ہے سارا دن بھوکا پیاسا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کتنا لطف ہوتا ہے، میرے اللہ نے اجازت دی اب کھاؤ. تو اللہ سے ریلیشن روزہ رکھ کے بنے گا، کھا پی کے بالکل نہیں بنے گا. اللہ سے ریلیشن ماں اور باپ کی خدمت کر کے بنے گا، ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے نہیں بنے گا. اللہ سے ریلیشن میں گرل فرینڈ نہیں ہے. اللہ سے ریلیشن میں بیوی اور بیوی کے حقوق. بیوی سے محبت کا اظہار کرو، رومانس کرنا ہے کس کے ساتھ کرو؟ بولو نا، منہ سے نکل نہیں رہا. بیگم کے ساتھ آئی لو یو بولنا ہے، کس کو بولو؟ بیگم کو بولو. جان نکل جاتی ہے آدمی کی، بولتے ہیں اس کو بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا فائدہ اپنی، ہاں دوسرے کی نہ بولو. اچھا ہوا آپ نے یہ. بیگم کو تو بیچاری کہاں جا رہی ہے، وہ ضروری نہیں ہے. آدمی کو بیگم کے آئی لو یو بولنے سے خوشی نہیں ہوتی، بیگم کو بہت خوشی ہوتی ہے. عورت کی فطرت ہے یہ عورت کی فطرت ہے. تو جلدی جلدی میں بس بات کو سمیٹتا ہوں. ٹائم کتنا رہ گیا مغرب میں؟ 40 منٹ. اچھا تو بہت ٹائم ہے. پھر ہم سوال جواب کا سیشن شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر میں. بس 5-10 منٹ بیان کو سمیٹتا ہوں. آپ بولیں کہ سارا مسلمان آج ہی بنا کے جاؤ گے مفتی صاحب. تو ریلیشن، اسلام 2 ریلیشن کا نام ہے، یاد رہے گا نا؟ یہ سبق یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اللہ سے ریلیشن اور ایک مخلوق سے. اور مخلوق میں وہ تو غیر مسلموں کے بھی ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کا حق غیروں سے زیادہ، بھائی بہن کا حق دوستوں سے زیادہ. پھر قرآن کہتا ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اس کا حق دور والوں سے زیادہ. یہ پوری ایک تفصیل ہے اسلام میں حقوق کی. ایسے ہی نہیں اللہ نے کہہ دیا عورت کے حقوق، نانا بھائی. اللہ کہتے ہیں عورت بہن کی شکل میں ہے، اس کے الگ حقوق ہیں. بیٹیوں کی صورت میں ہے، اس کے الگ حقوق ہے. ماں کی صورت میں ہے، اس کے الگ حقوق. بیگم کی صورت میں ہے، اس کے الگ حقوق. تو یہ تفصیل ہے. گرل فرینڈ کی صورت میں ہے، بس السلام علیکم وعلیکم السلام، اتنا کافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی حق نہیں نہیں کہ بدتمیزی نہیں کریں، کوئی حق وقت نہیں، کوئی فری کرانے کی ضرورت. ہمارے پاس جو نا کالج کے لڑکے آج کل کہتے ہیں
وہ لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں جب میں نے مفتی صاحب آپ کا بیان سنا تو میرا ایک بوائے فرینڈ تھا، میں نے چھوڑ دیا اس کو، میں نے کہا بھائی رشتہ لے کے گھر آ جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو دفع ہو یہاں سے۔ تو جب میں نے اس کو بولا دفع ہو یہاں سے تو وہ بہت اسٹریس میں ہے، بہت ٹینشن میں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں لٹک جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا۔ تو مفتی صاحب اگر وہ مر گیا تو مجھے گناہ تو نہیں ملے گا نا؟ میں کہتا ہوں آپ لٹکنے کی جگہ بتاؤ اس کو بتاؤ۔ کراچی میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈمپر کے آگے بائک چلانا شروع کر دو، اسٹیکر بنا کے جائے گا آپ کا۔ کیا ڈمپر جو ہے نا بڑے بڑے، ان کے اگر آپ بائک چلا رہے ہیں آگے، اسٹیکر بنائے گا، لاش بھی پہچان میں نہیں آئے گی۔ ایسی قربانی اپنے بوائے فرینڈ کو بولو میرے لیے قربانی دینی ہے تو ڈمپر کے آگے بائک چلاؤ۔ لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں کھمبے کے قریب سے گزرو، کھمبا خود پکڑے گا آپ کو، بلائے گا، خود گلے ملے گا، خود کھینچے گا اپنی طرف۔ میں نے تو بھائی موتیں دیکھی، اللہ بچائے یار، مزدور کام کر رہا تھا، تار نے خود کھینچا اس کو، خود کھینچا اپنی طرف۔ تو بہت ساری چیزیں، میں نے کہا اس کو مرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، مرے گا آپ کی جان چھوٹے گی، خود ہی مر رہا ہے نا، آپ تھوڑی مار رہی ہو۔ کوئی رشتہ نہیں ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا بھائی، جس نے ہمیں پیدا کیا نا، جو بارشیں برساتا ہے، جو ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، بچپن میں ماں اور باپ کی محبت دیتا ہے، ریلیشن دیتا ہے اور خوراک دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو مانگتے ہو ملتا ہے، یعنی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ اس خدا کا حکم ہے۔ اس خدا کے ہاں بیوی کا ریلیشن ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ریلیشن کو اللہ نہیں مانتا، بلکہ غیرہ کیا ہے قرآن کے الفاظ، ولا متخذات اخدان، دوستیاں لگانے سے اللہ کہتے ہیں نہیں، مت لگاؤ دوستیاں، یہ ریلیشن نہیں ہے، حرام ہے یہ ریلیشن۔ تو اس لیے میرے بھائی اخلاقیات بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، انٹیوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے آگے فری ہونے کی ضرورت بولو نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پوچھے گا اللہ قیامت کے دن، اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پیدا کر کے بھولا نہیں ہوں، چھوڑا نہیں ہے تمہیں۔ غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے پیدا، بلکہ وہ تو اب یہی نہیں مان رہے کہ خدا نے پیدا کیا، وہ تو کہہ رہے ہیں بندر سے ہم خود بخود ایوالو ہو کے وجود میں آ گئے۔ لو بھیا، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ خدا کا انکار کسی اور دلیل سے کر لیتے، ہم سن لیتے آپ کی بات۔ آپ نے جو بنیاد گھڑ لی نا ایوالو ہو کے، نہیں ہو سکتا۔ ایوالو ہو کے آنکھیں کیسے بن گئی، کان کیسے بن گئے، اتنی پیچیدہ مشین ہے نا کان کی۔ سارے ڈاکٹروں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا دماغ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے بنا ہے۔ یار کیا بات کر رہے ہو، دماغ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے یہاں آ گیا، آنکھیں کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ادھر فٹ ہو گئی، اور ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے کہ بالکل بہترین طریقے سے کہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے۔ کان ایوالو ہو کے ادھر آ گئے، دل ادھر آ گیا، میدا ادھر۔ بس کرو، پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھینکتے چلے جاؤ، یہ بالکل غلط ہے۔ ناممکن ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود بن جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ اتنی مخلوق ہے دنیا میں، ہر مخلوق کی ایک الگ میکینزم ہے، اس کا ایک الگ سسٹم ہے۔ اور اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور پھر اس کو گائیڈ کیا کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ گائیڈنس بھی خود بخود نہیں ہے، یہ کریشن بھی خود بخود نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جنگل میں پڑے ہوئے تھے، بس یہ مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں۔ جنگل میں تھے، آپ کو بھوک لگی، کوئی پانی رکھ کے جا رہا ہے، پیاس لگی کوئی پانی رکھ کے جا رہا ہے، بھوک لگی کوئی روٹی رکھ کے جا رہا ہے، تو آپ تلاش کرو گے نا کون یہ کام کر رہا ہے، یا آپ بولو گے یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے؟ تو جو رکھ کے جا رہا ہے نا اس کو غصہ آئے گا کہ یار میں اگر رکھ کے چھپ جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میرے وجود کا انکار کر دو، تلاش کرو مجھے۔ تو اللہ اگر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہماری ضرورتیں وقت پہ پوری ہوتی ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ گیا بھائی؟ ایسا حسن اتفاق، یہ ایسے ہی ہے، مہمان کسی کے گھر میں گیا، اس کو بھوک لگ رہی تھی، اتفاق سے اس کا بھنڈی کھانے کا دل چاہ رہا تھا۔ میرا جو چیز کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ میں بیان میں اس طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ اتفاق سے اس کا بھنڈی کھانے کا دل چاہ رہا تھا، اور مہمان اور کوئی بھی نہیں، دھڑام سے چھت کھلی بھنڈی آ گئی۔ تو
آپ بولو یار یہ ہوا کیا ہے؟ وہ جو میزبان ہے، ہوسٹ ہے، وہ کہتا ہے ہوا یہ کہ اوپر بھنڈی پک رہی تھی پڑوسیوں کے ہاں، وہ پلیٹ گری اور گری بھی سیدھی سیدھی، اور چھت اوپر سے اتفاق سے کھل گئی دھڑام سے. میں نے کہا اچھا یار، بھنڈی کھانے کے بعد آپ کا دل چاہ رہا تھا پانی پینے کا، تو پڑوسیوں سے اڑتا ہوا کوئی شاپر آئی، اس کے اندر پانی تھا، شاپر آیا اس میں پانی دھڑام سے. بھئی یہ پانی کیوں آ رہا ہے؟ بھئی اتفاق ہے یار، کوئی یوں کر کے شاپر گھما رہا تھا، وہ ہاتھ چھوٹ گیا ادھر آ گیا. یار بھنڈی بھی اتفاق سے آ گئی اور بھنڈی کے بعد پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا چائے کا پروگرام تھا، اچانک کیا ہوا، ایک تھرموس اڑتا ہوا آیا، گھومتا ہوا آیا. آپ بولو گے ایک چیز اتفاق سے ہوتی ہے، ساری چیزیں بالکل سیٹنگ کے حساب سے. یہ حسن اتفاق نہیں ہے، کوئی بندہ کر رہا ہے یہ سارے کام. یہ حسن اہتمام ہے. ماشاءاللہ بڑی زبردست اردو کی ٹرم انہوں نے استعمال کی ہے. یہ اہتمام کا حسن ہے، انتظام کا حسن ہے. یہ اس کی علامت ہے. مینجمنٹ بہت خاندانی ہے. جس چیز کی مہمان کو ضرورت ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ اس چیز کا انتظام کیا جا رہا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں روٹی کھا رہی ہے، بچے کو ضرورت ہے کہ اس کی آنکھ بنے، روٹی سے اتفاق سے آنکھ ہی بن رہی ہے. بچے کو ضرورت ہے کہ اس کے کان بنائے جائیں، اتفاق سے اس روٹی سے اس کے کان بن رہے ہیں. بچے کو ضرورت ہے اس کی ناک بنائی جائے، اتفاق سے اس روٹی سے اس کی ناک بن رہی ہے. بچے کو ضرورت ہے اس کا دل بنایا جائے، حسن اتفاق ہے کہ اس سے اس کا دل بن رہا ہے، اس کے گھٹنے بن رہے ہیں، ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، اور آنکھیں بن رہی ہیں، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو رہی ہیں. پھر بچہ ادھر مارکیٹ میں آیا اور بچے کو ضرورت ہے دودھ کی، اور وہ دودھ جو بہترین ہو اس کے لیے، اسی روٹی سے اتفاق ہے کہ دودھ بن رہا ہے. ابے بھائی صاحب، پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. یہ حسن اتفاق نہیں ہے. یہ خدا کے انکار کا انسان نے ایک سائنٹیفک طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے انسان متاثر ہوتے ہیں. خدا متاثر نہیں ہوتا، وہ نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے، سارے احسانات کو اتفاق کے کھاتے میں ڈال دیا، لا آف چانس کے کھاتے میں ڈال دیا. کہتے ہیں بائی چانس ایسا ہو گیا. جو احسان کر رہا ہوتا ہے نا وہ نہیں مانتا بائی چانس. آپ کمانے کے لیے کینیڈا آئے تھے یا پڑھنے کے لیے، آپ کو ضرورت تھی 1 تاریخ کو فیس جمع کرانے کی، آپ کے اکاؤنٹ میں ابا نے پیسے بھیج دیے. آپ نے دیکھا یار کوئی تو ہے جو پیسے بھیج رہا ہے، شک ہوا کہ شاید ابا بھیج رہے ہوں. پھر آپ کو ضرورت تھی کہ کوئی علاج کی، اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے. پھر آپ کو ضرورت تھی دوسرے سیمسٹر کی فیس جمع کرانے کی، اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے. ابا پیسے بھیج رہے ہیں، ابا انتظار کر رہے ہیں، کم بخت کبھی تو فون کر کے شکریہ ادا کرے گا، ابا تھینک یو ویری مچ. لیکن آپ نے لا آف چانس، بائی چانس بھی کبھی کبھار اڑتی ہوئی کچھ رقمیں آ جاتی ہیں. بعض دفعہ آدمی غفار بھائی ستار کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ ساجد کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے نا، کبھی غلط بٹن دب جاتا ہے. تو ابا کہے گا کم وقت ایک دفعہ اتفاق سے رقم آ جاتی تو تو کہتا کہ جمشید وسیم کو بھیج رہا تھا اور چلے میرے پاس ہے. ہر ٹائم پہ جب تجھے ضرورت پڑ رہی ہے تیرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ تیرے باپ کے چماٹے ہیں. جو بھی تو واپس آئے گا تو وہ چماٹے تجھے پڑیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میرے بھائی یہ جو ہم کہتے تھے نا، یہ ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی عورت بن گئی، آدمی بن گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. ابا بھی اتفاق سے بن گئے تھے، اماں بھی اتفاق سے بن گئی تھی، آنکھیں بھی اتفاق سے بن گئی. یہ چماٹے ہیں، آخرت میں پڑیں گے. اللہ کہے گا میرے سارے احسانات کا انکار کا تم نے بڑا اچھا بہانہ تراشا تھا. اس کو سائنس کا نام دے دیا، حالانکہ سائنس میں یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ ہوائی بات ہے. یہ تو بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ لوگ ایک غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، اتنے ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں کہ ٹھنڈ پہ جاتی ہے یہاں پہ. جی مسلم فرینڈلی کرتے ہیں، مسلم فرینڈلی. اچھا تو ایک ایسے کنٹری میں رہتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات یہ کہ آپ یہاں جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بیان سننے کے لیے، اور آپ کا مسجد سے رشتہ ہے، یہ خوشی کی بات ہے. رمضان میں آپ لوگ ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں، خوشی کی بات ہے. علماء سے آپ کو محبت ہے، خوشی کی بات ہے. بس میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کریں. یہ میری یا علماء کی ضرورت نہیں ہے، یہ کس کی ضرورت ہے؟ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی. اگر آپ اس سے نکل گئے نا، مذہب سے آزاد ہو گئے،
چند دنوں کی کچھ عیاشی تو کر لو گے، لیکن نہ آخرت کے رہو گے اور نہ دنیا کے رہو گے۔ آخرت تو جائے گی، دنیا بھی جائے گی آپ سے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ بعض دفعہ خزاں کا موسم آ رہا ہوتا ہے، اسٹائل بہار والا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لڈو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر زہر ہوتا ہے۔ عقل مند بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس لڈو سے متاثر نہ ہونا، اس میں زہر ہے۔ بے وقوف اس کے اوپر کے خول کو دیکھتا ہے، پیکنگ کو دیکھتا ہے۔ یہ جو گناہوں کی دنیا ہے، شراب، کباب، زنا، جوا، سٹا، یہ جو نمازوں کو ضائع کرنا، اپنی منمانی زندگی، بوڑھے ماں باپ کو ویلیو نہ دینا، یہ جو گناہوں کی زندگی ہے، یہ زندگی دیکھنے میں لڈو ہے، حقیقت میں یہ زہر ہے۔ یہ لڈو نہیں ہے، یہ کیا ہے حقیقت میں؟ زہر۔ اور جن مشکلات میں اللہ ہمیں ڈالتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، رشتہ داری جوڑنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ زندگی دیکھنے میں زہر لگتی ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے یہ زندگی شہد سے زیادہ میٹھی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ سوالات لے لیتے ہیں بھائی۔ مولانا صاحب، کیا غیر محرم کو کسی بھی نیت سے چھونا یا دیکھنا زنا کے زمرے میں آتا ہے؟ کوئی ضرورت ہو، ڈاکٹر علاج کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علاج کر رہا ہے نا ڈاکٹر، یا کسی ضرورت سے دیکھنا پڑے تو الگ بات ہے۔ بلا ضرورت کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور چھونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلا ضرورت تو حرام ہے بالکل چھونا۔ یعنی آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جائز ہونا چاہیے؟ پاکستان میں علماء بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے کا کہتے ہیں کہ سود نہ لیں، کیا کریں آپ؟ ہاں، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ کب تک چشمے سے چھپیں گے؟ مجھے بڑی شرم آتی تھی چشمہ لگاتے ہوئے نا شروع میں، پھر میں نے کہا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ کیا کینیڈا میں بھی رقوم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں اور سودی منافع نہ لیں، جس سے بینک بالواسطہ مضبوط ہوتے ہیں، سودی منافع لے کے غربا میں تقسیم کر دیں؟ بڑا اختلافی مسئلہ ہے یہ۔ کوشش کریے، یہاں پہ اسلامک بینکنگ کا سسٹم نہیں ہے تو پھر اس میں جائیں نا۔ اگر اسلامک طور پہ یہاں فائننس کا کوئی سسٹم ہے تو ان میں رقم رکھوائیں۔ دیکھو، کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک فائدہ ہے کہ آپ سود نہیں لیتے، لیکن ایک نقصان ہے، بینک اس سے ڈبل سود کماتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کرنٹ میں نہ رکھیں، سودی میں رکھ کے نکال کے صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر۔ یہ ایک رائے ہے۔ اور دوسری رائے یہ کہ نہیں بھائی، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، جو شریعت کا حکم ہے سودی لین دین نہیں کرنا، وہ جو مرضی کریں۔ دونوں رائے ہیں، میری نظر میں ابھی تک کوئی کسی رائے کو ترجیح نہیں ہے، کیونکہ اس پہ میں نے بہت زیادہ تحقیق کی نہیں۔ تو جب اگر اسلامک بینک ہے تو پھر اس طرف آئے نا، پھر تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ علماء کینیڈا کو دارالکفر کہتے ہیں اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ۔ پاکستان میں کون سا اسلامی قانون نافذ ہے؟ سود عام ہے تو پاکستان کیسے اسلامی ملک ہوا؟ دیکھو، جیسے کسی شخص کو مسلمان بننے کے لیے ایک ہے پریکٹیکل مسلم، یعنی پریکٹسنگ مسلم ہو، پریکٹس بھی کرتا ہو، اور ایک ہے کہ صرف کلمہ پڑھا، اسلام کا اس نے التزام کر لیا لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو جو عمل نہیں کرتا، کیا وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ غیر مسلم نہیں ہیں، وہ کیا بولے نا، مسلم ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے لیکن مسلم ہیں، وہ کیوں؟ تبھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں، یار تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتا میں مسلمان نہیں ہوں، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ یار دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ غیر مسلم کو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کہے گا میں مسلم ہی نہیں ہوں۔ تو مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس پر اسلام کی حجت پیش کی جا سکے، تمام کی جا سکے۔ تو پاکستان کو جو ہم اسلامک ملک کہتے ہیں، اس سینس میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین یہ ہے کہ اس کنٹری میں کوئی قانون اسلام کے اگینسٹ نہیں بنے گا۔ ہاں، عمل اس کے خلاف ہے، بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف ہے، لیکن وہ عملی طور پر خرابی ہے۔ حجت تو ہے نا، آپ چیلنج تو کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے وزیر داخلہ تھے، پرانی بات ہے، انہوں نے قل هو اللہ احد غلط پڑھی اسمبلی میں،
تو لوگوں نے کہا یہ کیسا اسلامی ملک میں جس میں قل اللہ ہوا بھی غلط پڑھ رہا ہے ایک بندہ. میں نے کہا یہ اسلامی ملک ہے, قل اللہ پڑھ رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر میں چلوں گا نہیں یہاں پہ, تو مجھے اپنی تقریر بسم اللہ سے شروع کرنی پڑے گی. لیکن کچھ قوانین بہرحال غیر اسلامی ہیں, لیکن اس سے ملک غیر اسلامی نہیں بن جاتا. ملک میں بیس دیکھی جاتی ہے کہ بیس کیا ہے. پاکستان جو انڈیا سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے وہ الگ اس بیس پہ ہوا ہے کہ ہمیں اسلام نافذ کرنے کے لیے کنٹری چاہیے. اب پاکستان کے آئین سے یہ شق نکالی نہیں جا سکتی, اتنی اسٹرانگ پاورفل یہ شق ہے نا کہ پاکستان کا اسلامی کنٹری ہونا. اور یہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے اور قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا, یہ اتنی پاورفل شق ہے کہ اسمبلی میں 100% لوگ بھی اگر جمع ہو جائیں کہ یہ شق نکال دی جائے تو نہیں نکال سکتے. کیوں؟ اگر وہ نکالیں گے انڈیا بین الاقوامی کورٹ میں کیس کر سکتا ہے کہ جو بنیاد تھی نا اس ملک کے الگ ہونے کی وہ بنیاد ختم. تو پاکستان کے پاس تو اسلام سے ہٹنے کا آپشن ہی نہیں ہے. تو اس لیے اعتراض یہ کیا کریں کہ جب اسلامی کنٹری ہے تو اسلام نافذ کیوں نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, ہم کسی کو کہیں جب تم مسلمان ہو تو کم بخت نماز پڑھتے کیوں نہیں ہو, یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ اعتراض پاکستان پہ کیا کریں کہ اسلامی کنٹری ہے تو پھر اسلام نافذ کیوں نہیں ہے. یہ نہیں کہا کریں کہ اسلامی کنٹری نہیں ہے, یہ غلط ہے. مفتی صاحب کیا قرآن حفظ کر کے بھول جانا گناہ ہے, رہنمائی فرمائیں. دیکھو حدیث میں آتا ہے بہت بڑا گناہ ہے قرآن یاد ہو پھر بھول جائے, لیکن اس حدیث کا مطلب محدثین سے فقہا سے پوچھا جائے گا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کتابت بہت مشکل فن تھا لکھنا. آج کوئی کمپیوٹر سائنس میں جیسے کوئی ڈپلوما کر رہا ہو نا تو ویسے تھا پہلے زمانے میں لکھنا پڑھنا, بہت کم لوگوں کو آتا تھا. تو جو لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا بہت مشکل تھا. تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو جو دیکھ کے پڑھنا بھی بھول جائے. تو پہلے زمانے میں اس کا امکان تھا, اب امکان نہیں ہے. تو اس لیے حفظ کر کے بھول جانا, اس چکر میں لوگ حفظ ہی نہیں کرا رہے ہوتے کہ کہیں بھول نہ جائے. کوئی بات نہیں, حفظ کروا دیں, بھول جائے تو ایک نعمت کی ناقدری ضرور ہے مگر اس پہ انشاءاللہ عذاب نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ حفظ کر لینا پھر بے شک بھول بھی جائے پھر بھی قرآن سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ رہتا ہے. باقی ہے نعمت کی بہت بڑی ناقدری کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی نعمت دی اور آپ بھول گئے, ناقدری بہرحال ہے, لیکن اس پہ وہ عذاب نہیں ہے جو بتایا جاتا ہے. مفتی صاحب پھر دو شادی تو مجھے بنواؤ گے یہاں پہ, بھائی یہاں انلیگل ہے تو کیوں مجھے پابندیاں لگوا رہے ہو. مولانا طارق ملک صاحب کو بھی وینی پیک آنے کی درخواست کریں, انشاءاللہ آپ کا پیغام پہنچا دیں گے ہم. ہماری مسجد میں حفظ پروگرام رواں دواں ہے جس میں تقریباً 20 بچے حفظ کر رہے ہیں. ان کی رہنمائی کریں اور پاکستانی مدارس سے کمپیئر کریں, یہاں بہت ہی پیار محبت سے ان کو پڑھایا جاتا ہے. یہ بات تو ہے, ہمارے پاکستان میں بعض مدارس سب نہیں, قصائی میں اور قاری صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہیں ہاتھ توڑ دیا, ٹانگ توڑ دی, یہ کمپلین آ رہی ہوتی ہیں. سب قاری ایسے نہیں ہوتے, لیکن میں نے 60 بچے تھے میرے پاس مدرسے میں جامعۃ الرشید میں, 60 جن کو میں پڑھاتا تھا. ایک کتاب تھی تعلیم الاسلام, اور میرے سامنے ایک ٹیچر بیٹھا کرتے تھے, بات بہت پرانی ہو گئی, ان ٹیچر کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, اس لیے غیبت نہیں ہے انشاءاللہ اس میں. وہ بھی انہی 60 بچوں کو پڑھاتے تھے, یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا سیکشن اے اور بی, ان کلاس ایک ہی تھی, 120 بچے تھے, تو 60 میرے پاس 60 ان کے پاس. اچھا, جب مجھے بچے دیے گئے پڑھانے کے لیے تو مشہور یہ تھا کہ بچے مار کے بغیر نہیں پڑھتے, بچوں پہ بہت سختی کرنی پڑتی ہے. جب بچوں کو پڑھاؤ گے تو پتہ چلے گا, بچوں کو مارے بغیر نہیں پڑھایا جا سکتا. میں نے پورے سال, مجھے نہیں یاد پڑتا کسی بچے کو ہاتھ بھی لگایا, ہنس کھیل کے ان کو پڑھایا, لطیفے سنا کے, مذاق کر کے, سب سبق یاد کرتے تھے. اور میرے سامنے بچے مرغے بنے ہوئے ہوتے تھے. مرغا تو بھول گئے ہو گے آپ لوگ, بھول گئے مرغا کیسے بنتے تھے اسکولوں میں, ہیلی کاپٹر بنتے تھے, یہاں تو سب بھول چکے ہو آپ. آپ نے یہ والے ہیلی کاپٹر دیکھے جو ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں, اور مرغے, بھائی وہ اصل مرغے ہوتے تھے جو ہم اسکولوں میں بنتے تھے. کتنی ٹینشن ہوتی تھی یار اس میں. تو مجھے لگا کہ یار یہ نا ایک دماغ میں بلا وجہ کا ایک بسا لیا لوگوں نے کہ بچہ مار کے بغیر پڑھ نہیں سکتا. ان ملکوں میں بھی آؤ دیکھو, بغیر مار کے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت انس کی والدہ نے حضرت انس کو آپ کے حوالے کیا. 10 سال کے بچے تھے آپ, اور 10 سال نبی کی خدمت میں رہے ہیں وہ.
حضرت انس فرماتے ہیں نبی کے اخلاق ایسے تھے، 10 سال میں نبی نے کبھی نہ مجھے ڈانٹا نہ کبھی جھڑکا، کبھی بھی نہیں۔ تو بچوں کے ساتھ نبی کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، تو اللہ کرے یہ بات ہمارے ہاں بھی قاریوں کو سمجھ میں آ جائے۔ وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کوئی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے، کوئی کبھی بیوی سے جھگڑا ہو گیا ادھر آ کے کوٹ دیا، تو یہ بہت غلط ہے۔ لیکن الحمدللہ اب ہمارے ہاں بھی اس پہ بہت سختی ہو رہی ہے، کیمرے لگ رہے ہیں اب جگہ جگہ، جس سے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی میں نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے۔ میرے سے تو جب فتویٰ لیا جاتا ہے نا، قاری صاحب کہتے ہیں بچوں کو مارنا جائز ہے، میں کہتا ہوں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو۔ ہاتھ بھی بچے کے صرف سر پہ ایسے ہاتھ لگا کے پیار کیا جائے گا، بس سر پہ ہاتھ رکھا، آپ آدرانہ بچے ہو نا، ایسے ہاتھ رکھا، اپنے ماں باپ کے تو بچے ہی ہو نا بھائی، تو اس سے زیادہ ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں، مارنا تو دور کی بات، ٹچ کرنے کی بھی اس زمانے میں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر اس کو فالو کر سکتے ہیں تو بچوں کو پڑھاؤ، ورنہ قاری صاحب کو بولو پتلی گلی سے نکلو۔ صاحب ایک سوال تھا، جی کافی نوجوان بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آپ وضاحت فرما دیں، یہاں پہ کافی اختلاف ہے مشین ذبیحہ اور نہیں بھائی، مشینی کافی آپ وضاحت فرما دیکھو، ذبیحہ ہینڈ سلاٹر، ہاتھ سے جب تک ذبح نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں مذہبی اسکالرس کا اختلاف ہے، اختلاف ہر مسئلے میں ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی، آپ طلاقیں دے دیتے ہیں لوگ، فتویٰ لے لیتے ہیں نہیں ہوئی، تو ہر چیز حلال کر دی ہے بعض لوگوں نے۔ دیکھو قرآن نے اگر ہینڈ سلاٹر کے علاوہ ہمیں کھانے کی اجازت دی ہوتی تو قرآن شرط نہ لگاتا کہ ذبح کرنے والا مسیحی ہو، کرسچن ہو یا یہودی ہو یا مسلم ہو۔ 3 مذاہب کا مشین کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا، تو اس لیے ذبح کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہم یہاں اسکالر فتویٰ دے رہے ہیں کہ مرغی مری ہوئی بھی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو آپ، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے۔ ہاں بھولے سے اللہ کا نام لینا بھول جائے تو پھر جائز ہے، وہ اگر بھولے سے نام یعنی ذبح کرتے ہوئے بھول گیا اللہ کا نام لینا، تو اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے اور ذبح کرنا بھی ضروری ہے۔ جی جناب۔ ایک اس پہ آپ نے ابھی کہا تھا نا جہاز پہ نماز پڑھنے کے ہاں کھڑے ہو کے، دیکھو جہاز پہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، البتہ اگر نہ اجازت دے رہے ہوں پھر مجبوری میں بیٹھ کے پڑھ لیں نماز، پھر مجبوری ہے۔ ذبح والے سوال سے آگے یہ ہے کہ کہیں کسی کا دعوت میں جاتے ہیں، جی کسی کے دعوت میں جاتے ہیں، اگر پتہ نہیں ہے تو نہیں کھائیں، اس سے پوچھیں کہ کہاں سے گوشت خریدا ہے، تحقیق کرنی پڑے گی۔ مسلم کنٹری میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بکتا ہی حلال ہے، غیر مسلم کنٹری میں آپ پر تحقیق لازم ہے، جب تک اطمینان نہ ہو آپ نہیں کھا سکتے۔ جی 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 ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ استنجا ٹوٹ جائے، جی یہ اس میں کیا لاجک ہے کہ وضو ٹوٹ جائے؟ دیکھیں جسم سے گندگی نکل جائے، ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کیا لاجک ہے؟ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ اس میں کیا لاجک ہے۔ کچھ احکام کہتے ہیں امر تعبدی، تعبدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بطور عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہمیں کرنا ہے، تو اس کی حکمت ہمیں بتائی نہیں گئی ہے۔ اگر اس زندگی کی سوال ہے تو پھر یہ میرا سوال ہے کہ اس کو استنجا ٹوٹ جانا چاہیے۔ نہیں استنجا نہیں وہ تو ناپاکی کوئی لگی تو نہیں ہوتی نا اس کا، وضو بس اللہ نے حکم دے دیا۔ دیکھیں اسلام چاہتا ہے کہ آپ کسی بھی بہانے سے بار بار چہرہ دھو، اپنا ناک میں پانی ڈالو، صفائی کرو، تو اس کے لیے کوئی تو معیار بنانا تھا نا۔ بہت سے مفتیان کے فتوے ہیں جی تھوڑی سی اگر ہوا نکل جائے جی تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موجود ہے۔ نہیں غلط ہے فتویٰ، یہ غلط ہے فتویٰ۔ کام کی وجہ سے جمعے کی نماز رہ جاتی ہے، حرام ہے بھائی، جمعہ نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ شہر میں رہتے ہو تو جمعہ پڑھنا پڑے گا، اپنے باس کو لیٹر لکھ کے دو، پرمیشن لو اس سے، اضافی اس دن جمعے کے دن ایکسٹرا کام کرو، آپ بولو مجھے 1 گھنٹے کی چھٹی دے دو، میں ایکسٹرا 1 گھنٹہ اور ورک کروں گا، تو اب اجازت مل جائے گی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب باپ کی پراپرٹی میں بہن اور بیٹی کا حصہ جو ہے اس پر وضاحت کر دیں۔ بہن کا نہیں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، بیٹی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو تو پھر بہن کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جس شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی پراپرٹی میں بیٹی کا آدھا اور بیٹے کا دگنا۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو بیٹے کو 2 لاکھ ملیں گے، بیٹی کو 1 لاکھ۔ یہاں اکثر خواتین کہتی ہیں ہمیں آدھا کیوں مل رہا ہے، ہم بھی تو انسان ہیں۔ بھائی آپ پہ ذمہ داریاں آدھے بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ کے بھائی کو 2 لاکھ ملے،
جب بھائی کی شادی ہوگی ولیمے کا خرچہ، اسلام میں بارات نہیں ہے، تو شادی پہ ولیمے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بولتے رہو جلدی جلدی. بھائی. مہر کا خرچہ کون دے گا؟ بھائی یعنی بھابھی کے لیے. اور گھر میں نان نفقہ، سامان، جتنے بھی جو کچھ فرنیچر وغیرہ، گیس کا بل، بجلی کا بل کون دے گا؟ بھائی. پھر بیگم کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا خرچہ بھائی. بیگم کا خرچہ بھی آگے، بچوں کا خرچہ بھی، اس کی تعلیم کا خرچہ بھائی. وہ 2 لاکھ بچے اس کے پاس. اور جب بہن کو 1 لاکھ روپے ملے، اس کی شادی ہوگی، اس کی شادی پہ خرچہ یہ اٹھائے گی، اس کا ہونے والا میاں اٹھائے گا. میاں برات تو ہے ہی نہیں اسلام میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ یہ دے گی، اس کا میاں دے گا. ابے بول لو یار، مجھے تو لگ رہا ہے تم لوگ پھنس رہے ہو. تم لوگ سمجھو، ہم لوگ چوڑے میں آ رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کا خرچہ تم دو گے، بہن جو ہے اس کا شوہر دے گا. شوہر دے گا تو اس کو 1 لاکھ دیے بچا لیے، اس کو 2 لاکھ دیے، خرچہ 2 کروڑ کا ڈال دیا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس پہ شکر ادا کرو، اللہ 1 لاکھ دے رہا ہے. اس پہ اعتراض نہیں کرو کہ 1 لاکھ کیوں، 2 کیوں نہیں. اللہ میاں نے وہ خرچے ڈال دیا نا جو آدمیوں پہ ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ بولو گی 1 لاکھ بھی کم ہے. اچھا بھائی یہ کیا سوال ہے بھائی؟ کیا بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے نام پر اپنا نام تبدیل کرے؟ اگر یہ جائز نہیں اور وہ اس بات کو نہ مانے اور اپنا نام درست کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے، بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ابا کا نام لگاؤ، کیونکہ نسب شوہر سے نہیں چلتا. نسب کہاں سے چلتا ہے؟ باپ سے. شوہر پٹھان ہے تو بیوی پٹھان نہیں ہوگی. ابا پٹھان ہے تو بیوی کیا ہوگی؟ پٹھان. شوہر بلوچی ہے تو بیوی کیا ہوگی؟ بلوچی نہیں ہوگی. ابا بلوچی ہے تو بیگم، ابا سید تو بیگم بھی کیا ہے؟ بیٹی بھی کیا ہے؟ نسب ابا سے چلتا ہے، ہسبینڈ سے نہیں چلتا. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شادی کے بعد بھی ابا کا نام بھی لگا رہے. باقی شوہر کا بھی لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ولدیت تقسیم نہ ہو، یعنی مشتبہ نہ ہو. ولدیت کا مطلب وہ ہر جگہ چلے گی ساتھ میں. طواف جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے وضو کر کے شروع کر دیں. اچھا بھائی مولانا صاحب، یہاں 10,000 کی گاڑی بینک 12,000 کی قسطوں پہ دے رہا ہے. کچھ لوگ کی کرایہ سود ہے، جبکہ کرایہ کی بینک منافع دے رہا ہے. 10,000 کی گاڑی بینک 12,000 کی قسطوں پہ دے رہا ہے. دیکھو 10,000 کی گاڑی اگر بینک یہ دے رہا ہے آپ کو، آپ بینک کے پاس گئے، بینک نے بولا کہ یہ گاڑی اگر کیش پہ لیتے ہو تو 10,000 کی، انسٹالمنٹ پہ لیتے ہو تو 12,000 کی، اور آپ اسی وقت فیصلہ کر دو. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میں کل پیسے لے آیا تو 10,000 دے دوں گا، کل نہیں لایا تو 12,000. یہ حرام ہے، سود ہے. اسی مجلس میں آپ فیصلہ کر دو کہ میں 10,000 والی پیمنٹ پہ خرید رہا ہوں یا 12,000 والی. اور وہ اگر 12 پہ خرید رہے ہو تو 12 متعین ہو جائے. اس میں یہ نہیں ہو کہ اگر میں نے جلدی دے دی تو 12 میں کمی ہوگی، دیر سے دی تو اضافہ ہوگا. نہ، وہ 12 جب ہو گئی تو بس ہو گئی. یہ بالکل جائز ہے. اس کے جائز ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے. لیکن بینک ایسا کرتا نہیں ہے. بہرحال کر رہا ہو تو یہ جائز ہے. بینک ایسا کرتا نہیں ہے. بینک کہتا ہے یہ 10 بھی ہے 12 بھی ہے، تو جتنا جلدی پیمنٹ کرو گے کم ہو جائے گی، جتنا دیر سے کرو گے آٹومیٹکلی بڑھتی چلی جائے گی. وہ قیمت متعین نہیں کرتا. آپ نے اسی مجلس میں اس پیمنٹ کو، قیمت کو متعین کر دینا ہے، پھر جائز ہے. یہ لے بھائی. عید پہ چاند کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں یار. یہ بہت زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. دیکھو پہلے میں اصل مسئلہ بتاؤں گا. اصل مسئلہ تو یہی ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. حدیث میں آتا ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید مناؤ. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو فلکیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اس زمانے میں تو فلکیات کا علم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے ہمیں حکم تھا. اب تو کیلکولیشن ہو گئی ہے. جیسے پہلے زمانے میں روزہ افطار کرتے تھے سورج دیکھ کے، اب کوئی دیکھتا ہے سورج؟ اب کیلکولیشن ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا نہیں آ رہی سمجھ. پہلے زمانے میں سورج طلوع ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اب کوئی دیکھتا ہے؟ بھائی جا کے ٹائم دیکھتے ہیں اپلیکیشن میں، کیلکولیشن کی ہوئی ہے سائنسدانوں نے، پتہ چل گیا بھائی ظہر کا وقت، عصر کا وقت، سارا کیلکولیشن پہ چل رہا ہے. تو کہتے ہیں جب سب چیزیں کیلکولیشن پہ ہیں تو رمضان بھی کیلکولیشن پہ ہو جائے. کیا خیال ہے؟ عید بھی کیلکولیشن پہ ہو جائے. یہ جواب غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا یہ کیلکولیشن پہ ممکن ہے. چاند کیلکولیشن پہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ چاند کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب توجہ سے سننا.
بعض دفعہ چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ کیلکولیشن بتاتی ہے کہ نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے، وہاں ہم کیلکولیشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سائنسدان بتا دیں گے بھائی کینیڈا میں چاند نظر آنے کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنا باریک ہوگا کہ اس کو انسانی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ کیلکولیشن سے پتہ چل جائے گا. بعض دفعہ کیلکولیشن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی کا چاند اتنا موٹا ہوگا کہ یعنی واقعی یقینی طور پہ سب کو نظر آئے گا. یہ بھی کیلکولیشن سے پتہ چلتا ہے. لیکن ایک تیسری کنڈیشن ہوتی ہے جو زیادہ تر ہوتی ہے. کیلکولیشن کہہ رہی ہوتی ہے مے بی نظر آ جائے، مے بی نظر نہ آئے. تو یہاں کیلکولیشن کیا ہو جاتی ہے؟ فیل. اس لیے ماہر فلکیات ہی کہتے ہیں کہ کیلکولیشن پہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے. یہ فلکیات کے ماہرین مجھے ٹی وی میں بلایا، جب ٹیلی ویژن میں مجھے اس چاند کے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے بلایا تو ایک ماہر فلکیات بھی تھے اور ایک ہمارے ایک ماڈرن مفتی آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، بڑے ماڈرن ہیں، انہیں ہر چیز کو ٹش ٹش کر کے نا کر دیا. ان کی ایک دفعہ تصویر آئی تھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا یہ پریشان ہے کہ 2-3 چیزیں حلال رہ گئی، حرام رہ گئی ہیں، وہ کیسے حلال ہوگی؟ اسلام میں 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، باقی تو میں نے ساری کیا کر دی ہیں حلال. تو غور کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی. تو وہ ماڈرن ٹائپ کے مولانا صاحب مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ اب ڈیبیٹ شروع ہوئی. ایک فلکیات کے ماہر تھے کراچی یونیورسٹی کے. اچھا میں نے دلائل دینا شروع کیے تو پھر وہ جو ماڈرن صاحب تھے انہوں نے بھی دلائل دی. انہوں نے کہا نہیں کیلکولیشن سائنسدان ٹھش ٹھش وغیرہ وغیرہ. اب جب سائنسدان جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی باری آئی تو انہوں نے وہی بات کی جو میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی یہ سائنسدانوں سے تو پوچھ لیں پہلے. صحیح ہے نا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈارون کی تھیوری کو ہمارے ہاں دیسی سائنسدان جو ہے نا بڑا کہتے ہیں سائنس سے ثابت ہے. بھائی سائنسدانوں سے تو پوچھ لو کہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، وہ خود کہیں گے ثابت نہیں ہے. تو یہاں کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. تو وہ جو فلکیات کے ماہر تھے انہوں نے میری تائید کی. انہوں نے بولا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیلکولیشن سے یہ ممکن ہے نہیں. کبھی کبھار تو ہوتا ہے کہ کیلکولیشن سے پتہ چلتا ہے لازمی نظر آئے گا، بعض دفعہ کیلکولیشن سے پتہ چلتا ہے نظر آنے کا چانس نہیں ہے، بعض دفعہ اور زیادہ تر کیلکولیشن کہہ رہی ہوتی بھائی کچھ نہیں پتا. تو اس لیے اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ کیلکولیشن پہ نہیں رکھ سکتے. یہ کمیٹی بنانی پڑے گی، ایک کمیٹی فیصلہ کرے اور سارے اس کے فیصلے کو مانیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پہ کسی علاقے میں عمل نہیں ہو رہا اور سارے مسلمان اسی پہ چل رہے ہوں، کیلکولیشن پہ چل رہے ہوں، تو پھر 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائیں. بعض دفعہ غلط چیز کو اس لیے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ میجورٹی کر رہی ہے، اور اتفاق اور اتحاد برقرار رکھنا بھی شریعت کا حکم ہے کہ یار جو ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس پہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں مان لو بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، تو اس لیے اس نے پھڈے میں نہیں ڈالا ہمیں. نبی نے فرمایا صوم یوم یصوم الناس، جس دن پبلک روزہ رکھے وہ روزے کا دن ہے، جس دن پبلک عید منائے وہ عید کا دن. تو اس لیے اصل طریقہ تو یہی ہے. اس پہ حکومت کو بھی آپ کہیں کہ بھائی درخواست دیں کہ ہمیں ہمارے لیے ایسا میکینزم بنائے، کوئی کمیٹی بن جائے، اور خود بھی اس کی کوشش کریں. لیکن اگر نہیں چل رہا یہ سسٹم اور زیادہ تر لوگ پورا آپ کا سٹی جو ہے کیلکولیشن پہ عید منا رہا ہے، تو پھر 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بولو نہ بنائیں. پھر جو پوری کمیونٹی جس طرف جا رہی پھر آپ بھی بولے اپنی رائے کو قربان کر دیں ان کے آگے. سمجھتے دیکھو ہم حرم میں جا کے امام حرم کے پیچھے وطر پڑھتے ہیں، حالانکہ حنفیہ کے نزدیک ایک رکعت وطر جائز نہیں ہے. وہاں اس لیے پڑھتے ہیں کہ حرم کی حرمت کا تقاضا یہ کہ اجتماع کو برقرار رکھا جائے. تو جو ہے اتفاق اور اتحاد کو وہاں جا کے 1.5 اینٹ کی حرم میں امام الگ پڑھا رہا ہے آپ اپنی، یہ تو غلط ہے نا. یہ تو مسلمانوں کا ایک اجتماع ہو رہا ہے تو اپنی رائے کو قربان کر دیا جائے. تو اجتماعیت بھی امت میں ایک اللہ رسول کا حکم ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے. نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ پرچی پکڑاتا ہوں سوال دے دو. حلال مورگیج اور مورگیج میں کیا فرق ہے؟ یہاں حلال مورگیج چاہیے، وہ سوال ہے کیا واقعہ ہے؟ دیکھو حلال مورگیج کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں خنزیر حلال خنزیر، خنزیر ایک الگ چیز ہے. دیکھو یہ آپ فرض کرو آپ کا نام جمشید ہے، یہ مجھے جمشید پہ مزہ آتا ہے، مجھے جس پہ مزہ آئے گا میں وہی بات کروں.
جمشید. پہلے میں نے غفار وسیم کو بیچاروں کی ریٹ لگائی بہت، پھر بہت سے وسیم لوگ ملے، ستار ملے، بس کر دو یار. اب میں جمشید پہ آ گیا ہوں. تو جب تک جمشید کی طرف سے کمپلین نہیں آئے گی، میری مثالوں میں جمشید زندہ رہے گا. صحیح ہے.